ایک خفیہ سپر ایجنٹ کی کہانی۔ دنیا پر قبضے کی خواہش لیے ایک منظم تنظیم، ترین ہتھیاروں پر عبور رکھنے والی ایک طاقتور ترین تنظیم، ذہین ترین ایجنٹس پر مشتمل نامانوس بیماریوں پر مہارت رکھنے والی تنظیم، بلیک تھنڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیگر زیر زمین دنیا میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، لیکن چونکہ انتہائی چھوٹا کارندہ تھا، اس لیے ٹائیگر کے لیے اس کی دوستی صرف وقت گزارنے تک ہی محدود تھی۔ بزنس کے ایک چکر میں الجھا ہوا تھا، لیکن تم نے بتایا نہیں کہ خلاف معمول اس قدر گہری سوچ کیوں ہے، اور تم مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ پریشان بھی لگتے ہو۔ جیگر نے غور سے ٹائیگر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، بس یار ایک الجھن ہے بزنس کے سلسلے میں۔ وہ جونی گروپ میں مارٹی اور جیکب تھے نا، وہ میرے بھی دوست تھے۔ ٹائیگر نے کہا، مارٹی اور جیکب، اور جن کی لاشیں گرین ہل کالونی کی کسی کوٹھی سے ملی ہے، مجھے بھی پتہ چلا، لیکن وہ تو جونی گروپ سے کافی عرصہ پہلے علیحدہ ہو چکے تھے۔ جیگر نے کہا، اور میں نے بتایا ہے کہ وہ میرے دوست تھے، اور جب سے مجھے ان کے قتل کی اطلاع ملی ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ میرے دل انتقام سے بھر گیا ہے، میں ان کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کس نے ہائر کیا۔ ظاہر ہے وہی ان کا قاتل ہوگا۔ بس اسی الجھن میں تھا کہ تم آ گئے، ٹائیگر نے کہا۔ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو وہ گزشتہ کئی ماہ سے جعلی کرنسی کے بزنس میں ملوث ہے، اور تم جانتے ہو کہ جعلی کرنسی کا دھندا بائی کے سوا اور کون کرا سکتا ہے، اس لیے لازماً وہ بائی کے ساتھ مل کر ہی کام کر رہے ہوں گے، اور وہی بتا سکتا ہے کہ انہیں کس نے ہائر کیا تھا۔ ویسے ایک بتا دوں، بائی بہت طاقتور آدمی ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، وہ اپنے آدمی کا انتقام خود ہی لے لے گا۔ جیگر نے جواب دیا، بائی وہ گولڈن بار والا، اسی کی بات کر رہے ہو نا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں وہی، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر ٹھیک ہے، وہ واقعی ان کا انتقام لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے قدرے تسلی ہو گئی ہے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ ارے ہاں یہ تو بتاؤ، تم کیا پیو گے؟ ٹائیگر نے کہا، کچھ نہیں، میں ایک ضروری کام سے جا رہا تھا کہ تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر رک گیا، پھر ملیں گے، اچھا اجازت؟ جیگر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اوکے، اگر کوئی مجبوری ہے بزنس کی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیگر تھینک یو کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے کلب سے جانے کے چند لمحوں بعد ہی ٹائیگر بھی اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا کلب سے باہر آ گیا۔ وہاں اس کی ہیوی موٹر سائیکل موجود تھی۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، پھر انتہائی تیز رفتاری سے وہ گولڈن بار کی طرف چل پڑا۔ باٹی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور باٹی بھی اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر گولڈن بار پہنچ کر باٹی کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ کاؤنٹر سے اسے معلوم ہو گیا کہ باٹی دفتر میں موجود ہے۔ ارے ٹائیگر، تم آؤ، آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ لہیم چہیم باٹی نے ٹائیگر کو دفتر میں داخل ہوتے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے میرے دوستوں کا انتقام لینے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور کرسی گھسیٹ کر باٹی کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ کن دوستوں کی بات کر رہے ہو؟ باٹی نے چونک کر پوچھا۔ مارٹی اور جیکب کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے بہترین دوست تھے اور تمہارے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اور سنو باٹی، تم اگر کسی وجہ سے مجبور ہو تو مجھے بتاؤ بھی، ٹائیگر کے بازوں میں اتنا دم موجود ہے کہ اس آدمی سے اپنے دوستوں کا انتقام لے سکے جس نے انہیں ہائر کر کے قتل کر دیا ہے یا کروا دیا ہے۔ ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے؟ باٹی کے لہجے میں حیرت تھی۔ بتانا کس نے تھا؟ مجھے معلوم تھا، تمہیں پتہ تو ہے، وہ میرے بہترین دوست تھے، ٹائیگر نے کہا، اور باٹی نے ایک طویل سانس لیا۔ دیکھو ٹائیگر، تم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرو، میں خود نمٹ لوں گا۔ میں ابھی تحقیقات کر رہا ہوں کہ انہیں کس نے قتل کیا۔ البتہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جس نے انہیں ہائر کیا تھا اس کا ہاتھ اس میں نہیں۔ باٹی نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لازماً اسی کا ہاتھ ہوگا، ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ نہیں، اس بارے میں میری تسلی ہے، وہ اس لائن کا آدمی نہیں، باٹی نے جواب دیا۔ اگر وہ اس لائن کا آدمی نہیں تو پھر اسے مارٹی اور جیکب کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو باٹی؟ کیا تم ٹائیگر کو احمق سمجھتے ہو؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس نے کسی کے لیے ہائر کیا ہو، بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ خود اس چکر میں ملوث نہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ دونوں میرے ذریعے ہائر بھی نہیں ہوئے، ان کے براہ راست تعلقات اس آدمی سے تھے، لیکن وہ مجھے اس لیے بتانے پر مجبور تھے کہ میں انہیں اپنے بزنس کے ایک چکر میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن انہیں ادھر سے شاید لمبی رقم کی آفر تھی، اس لیے انہوں نے بتایا اور میں خاموش ہو گیا۔ باٹی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اچھا ایسا کون سا آدمی ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ کبھی ایسے آدمی کا ذکر نہیں کیا جس کا اس لائن سے تعلق بھی نہ ہو اور وہ مارٹی اور جیکب جیسوں کو ہائر بھی کرے اور لمبی رقم بھی دے، ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری طبیعت کا اندازہ ہے، اب جب تک تم اس آدمی کے بارے میں تفصیلات نہ پوچھ لگو گے تمہیں چین نہیں ملے گا، اس لیے میں بتا دیتا ہوں تاکہ تم خود بھی تسلی کر لو۔ اس کا نام جبار ہے اور وہ روز گارڈن میں موجود میوزیم کا مینیجر ہے۔ اب بولو، ایسا آدمی اس لائن کا ہو سکتا ہے؟ باٹی نے کہا، روز گارڈن میں میوزیم مینیجر جبار، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کے لوگ تو واقعی اس چکر میں نہیں الجھتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میوزیم کی وجہ سے اس کے تعلقات کسی غیر ملکی سے ہوں اور اس کے لیے انہوں نے اسے ہائر کیا ہو۔ بہرحال ٹھیک ہے باٹی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے زیادہ باوسائل اور طاقتور ہو، اس لیے تم میرے دوستوں کا انتقام ضرور لینا، بس میری تو یہی خواہش ہے۔
ٹائیگر فوراً ہی پٹری بدل گیا۔ تم فکر نہ کرو ٹائیگر، بس مجھے معلوم ہو جائے کہ انہیں مارنے والا کون تھا، پھر دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں، باٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر جیسے سرپھرے گنڈے کی تعریف نے اس کی چہرے پر مسرت کی چمک پیدا کر دی تھی۔ تم نے پوچھا تو ہوگا اس جبار سے وہ کیا کہتا ہے؟ ٹائیگر نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ میں نے اس سے بات کی ہے، لیکن وہ قسمیں کھاتا ہے کہ اس نے نہ تو انہیں ہائر کیا نہ کوئی رقم دی۔ اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بس کلب وغیرہ میں اس کی ان سے ملاقات ہو جاتی تھی اور وہ اکٹھے بیٹھ کر شراب پی لیتے تھے، اور تم جانتے ہو مجھے کسی کے جھوٹ سچ کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ مینیجر سچ بول رہا تھا۔ یقیناً ان دونوں نے مجھ سے بھی غلط بیانی کی ہے، بس ویسے ہی انہوں نے اس مینیجر کا نام لے دیا، باٹی نے کہا۔ اوہ واقعی ایسا ہوگا، بہرحال تم معلوم کر سکتے ہو، اصل چکر پھر میں آؤں گا، تم کوشش جاری رکھنا۔ اچھا پھر اجازت؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل کوشش تو جاری ہے، تم فکر نہ کرو، باٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر اسے مصافحہ کر کے باہر آ گیا۔ اب ایک اور نام سامنے آیا تھا، لیکن بات واقعی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر رہی تھی کہ ایک میوزیم کا مینیجر اس دھندے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کسی بھی سلسلے میں اس جبار کا نام بھی نہ سنا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے خود ملنا چاہتا تھا، اس لیے اسے موٹر سائیکل کرو روز گارڈن کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ مینیجر کے دفتر میں داخل ہوا تو بری طرح چونک پڑا، کیونکہ سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن مختلف ناموں سے۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہاشو تھا، اور ہاشو بطور پیشہ ور قاتل خاصا معروف تھا، لیکن ٹائیگر کی اس سے کبھی براہ راست ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اس نے بس اسے مختلف جگہوں پر آتے جاتے دیکھا، اور اب یہ بدنام پیشہ ور قاتل ایک سرکاری میوزیم کا مینیجر بنا بیٹھا تھا، اور اس حیثیت سے اس کا نام جبار تھا۔ اس کے ذہن میں کھٹک پیدا ہو گئی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جبار نے چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک آدمی کو قتل کرانا ہے، اس کا نام ٹرومین ہے۔ ٹائیگر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قتل؟ ٹرومین؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جبار ٹائیگر کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا، اور ٹائیگر کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ٹرومین کا نام سن کر جبار ہاشو کے چہرے پر جو تاثرات پیدا تھے ان سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا تعلق ٹرومین سے ہے۔ دیکھو جبار، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارا اصل نام ہاشو ہے اور تم ایک معروف پیشہ ور قاتل ہو۔ میرا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اور میرا نام ٹائیگر ہے، اس لیے تم دنیا سے چھپنے کے لیے تم مینیجر جبار بن سکتے ہو، لیکن میرے لیے تم ہاشو ہو۔ ٹائیگر نے بڑے سرد لہجے میں کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر ٹائیگر، میں نے کبھی نام زندگی میں چڑیا کا بچہ نہیں مارا، میں پیشہ ور قاتل کیسے ہو سکتا ہوں؟ میری تو تمام زندگی میوزیم میں ملازمت کرتے گزر گئی۔ جبار نے جواب دیا، اچھا ہو سکتا ہے مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی ہو، ویسے تمہاری شکل اور قد و قامت بالکل ہاشو سے ملتا ہے۔ اوکے، تکلیف معاف، میں چلتا ہوں، ٹائیگر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، لیکن دفتر کا دروازہ کھول کر باہر جانے کی بجائے اس نے الٹا اس کی چٹھنی چڑھائی، پھر تیزی سے مڑا تو اس کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور چمک رہا تھا۔ تو پھر مجھ سے ملو، ٹائیگر سے، میں پیشہ ور قاتل ہوں اور ٹرومین نے مجھے تمہارے قتل پر تعینات کیا ہے۔ ٹائیگر نے تیز اور سرد لہجے میں کہا، اور قدم با قدم آگے بڑھنے لگا، میرا خیال ہے تم شاید نشے میں ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ممکن ہی نہیں۔ جبار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ٹائیگر نے دیکھ لیا کہ ریوالور دیکھنے اور سچویشن میں پھنسنے کے باوجود اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں، کیونکہ عام آدمی کا اس سچویشن میں رد عمل قطعاً مختلف ہوتا ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ ٹرومین کو جب تک ضرورت تھی تمہاری اس نے تمہیں زندہ رکھا، جب تمہاری ضرورت ختم ہوئی اس نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا۔ ٹائیگر نے میز کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور نہ صرف ریوالور اڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے دور جا گرا، بلکہ وہ خود بھی ہاتھ پیر مارتا ہوا کسی کنویں نما جگہ میں گرتا چلا گیا۔ پلک جھپکنے میں ایک دھماکے کے ساتھ وہ ایک سخت جگہ سے ٹکرایا۔ یہ ٹکر اس قدر سخت تھی کہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں اور اس کے دماغ پر رنگ برنگے ستاروں نے رقص کرنا شروع کر دیا ہو۔ خوفناک اور گھوپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی کام نہ کر رہی تھی، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے گرنے سے چوٹیں ضرور لگی تھی، لیکن بہرحال اس کے جسم کی ہڈیاں سلامت تھیں۔ اس نے فرش پر ہاتھ ٹکائے، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن پھر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ اس کا نچلا جسم اور ہاتھ فرش سے اس طرح چمٹ گئے تھے جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ ٹائیگر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے چاہے، لیکن بے سود اور اسی لمحے چٹ کی آواز کے ساتھ اس جگہ تیز روشنی پھیل گئی اور ٹائیگر کی آنکھیں چند آ گئی، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے سامنے کھڑے جبار کو دیکھ لیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا اور اس کا فرش کسی عجیب سی دھات کا بنا ہوا تھا، اوپر چھت بھی برابر اور ہموار تھی۔ ہاں اب بتاؤ تمہارا تعلق کس سے ہے اور تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ جبار نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اس نے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی۔ بتایا تو ہے، اور کیا بتاؤں؟ ٹائیگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے جبڑے پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا۔ اسے اپنے ہونٹوں پر اپنے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ جبار نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مشین گن کا بٹ مارا تھا۔ الو کے پٹھے، میرے سامنے بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو احمق آدمی۔ ٹرومین تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا، اور جس چکر میں جو یہاں آیا تھا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ٹرومین نے تمہیں میرے قتل کے لیے بھیجا ہے۔
بولو کون ہو تم اور جہاں کیسے پہنچے؟ جبار نے ایک اور ضرب لگاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کے منہ سے بے احتیاط سے اسکاری سے نکل گئی. اس کے جبڑے میں درد کی شدید لہریں دوڑ رہی تھی. تم سچ سننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے سن لو. تم نے مجھے مار تو دینا ہے لیکن شاید تم ٹرومین سے واقف نہیں. وہ بے حد گہرا آدمی ہے. اسے مجھے باقاعدہ ہائر کر رکھا ہے اور اس نے یہاں سے جاتے مجھے فون کر کے کہا کہ میں کل اپنا مشن مکمل کر سکتا ہوں لیکن میں نے کل ایک اور دھندے میں جانا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ کل تک کون انتظار کرے. چنانچہ میں ابھی آ گیا. اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے یہاں ایسے انتظامات کر رکھے ہیں. ٹائیگر نے اندازے سے ایک کہانی گڑھتے ہوئے کہا کیونکہ ٹرومین کے بھی یہاں سے جانے کی بات سنی اور جہاں کی جدید سائنسی انتظامات دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ لازماً ٹرومین نے وہ اہم ملکی راز اسی جبار کے حوالے ہی کیا ہوگا. پھر وہی بکواس. ایسا ناممکن ہے. جبار نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا سنو میں تمہیں تصدیق کرا سکتا ہوں. میرا نچلا جسم تو ویسے ہی جکڑا ہوا ہے اس لیے میں حرکت تو نہیں کر سکتا. میرے ہاتھ آزاد کر دو اور مجھے فون لا دو. ابھی تمہیں تصدیق ہو جائے گی. ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے پہلی بات کا رد عمل جبار کے چہرے پر دیکھ لیا تھا. اس کے چہرے پر ہلکے سے تذبذب کے آثار نمودار ہو گئے اور اس نے چیخ کر جو جواب دیا یہ بات بھی اس کے ذہنی تذبذب کو پوری طرح عیاں کرتی تھی. آہا ٹھیک ہے اگر تم اس بات کی تصدیق کرا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا. جبار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بڑھی. اس نے دروازے کے ساتھ موجود بٹنوں کے ایک بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ٹائیگر پوری طرح چوکنا ہو گیا. اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا. جبار نے لازماً فرش کا یہ چپکنے والا سسٹم ایک لمحے کے لیے آف کرنا ہے کیونکہ لامحالہ ٹائیگر نے پہلے ہاتھ اٹھانے اور اسے رکنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا اور وہ اٹھنے سے پہلے دوبارہ سسٹم آن کر دے گا. اسی طرح ٹائیگر کا نچلا جسم فرش سے ہی چپکا رہے گا لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ یہی اس کے لیے آخری موقع ہوگا. چنانچہ اس کے اعصاب تن گئے. پھر جیسے ہی جبار نے پینل کے درمیان سرخ رنگ کا بٹن دبایا ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح سیدھا کھڑا ہو چکا تھا جیسے اس کے نچلے جسم میں انتہائی طاقتور اسپرنگ لگے ہوئے ہوں. جبار کی چونکہ اس کی طرف پوچھ تھی اس لیے وہ اسے اٹھ کر کھڑا ہوتے نہ دیکھ سکا بلکہ اس نے دوسرے لمحے بٹن کو دوبارہ پریس کر دیا اور پھر اطمینان سے مڑا لیکن اسی لمحے ٹائیگر اپنی جگہ سے دوڑا. پھر اس سے پہلے کہ جبار کچھ سمجھتا ٹائیگر کا خوفناک مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ بے احتیاط چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اب وہ خود اپنے جال میں پھنس چکا تھا اور خود فرش سے پہلو کے بل چپکا پڑا تھا. مشین اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری جبکہ ٹائیگر اسی طرح اطمینان سے کھڑا تھا. ٹائیگر نے پہلے ہی چیک کر لیا تھا کہ فرش کی چپکنے والی حاصل کا اثر ربڑ پر نہیں ہوتا کیونکہ جبار نے پیروں میں جو جوتے پہنے تھے وہ ربڑ سیول کے تھے اور اب یہ اتفاق تھا کہ ٹائیگر کے جوتے بھی ربڑ سیول کے تھے اس لیے ٹائیگر اطمینان سے چل پھر سکتا تھا. ہاں البتہ اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ فرش سے چھو جاتا چاہے اس حصے پر لباس موجود ہوتا یا نہ ہوتا وہ لازماً چپک جاتا. یہی وجہ تھی کہ اب ٹائیگر جبار کی طرح اطمینان سے کھڑا تھا اور جبار فرش سے چپکا پڑا تھا. ٹائیگر نے مشین گن اٹھانے کی کوشش نہ کی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ مشین گن کہیں فرش سے چپکی ہوئی نہ ہو اور اسے ہاتھ لگاتے ہی وہ خود بھی اگر چپک گیا تو پھر اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. اب بتاؤ جبار کے ٹرومین نے جو راز تمہیں دیا وہ تم نے کہاں رکھا ہے؟ ٹائیگر نے جبار کے سر پر پہنچتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا بکواس مت کرو. مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اس قدر ہوشیار اور پھرتیلے ہو سکتے ہو لیکن میرا کسی ٹرومین سے کوئی تعلق نہیں. جبار نے انتہائی سرد لہجے میں کہا. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اور اس سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ اگلوا لینا انتہائی ناممکن ہے. لیکن جبار کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے سامنے ٹائیگر کھڑا ہے جو اس قدر سرد مزاجی سے تشدد کرتا تھا کہ پتھر بھی بول پڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے مت بتاؤ. ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس نے کوٹ کی جیب سے ایک تیز دھار والا پتلا سا خنجر نکال لیا. خنجر واقعی بے حد تیز تھا. اس کی دھار روشنی میں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ جبار کچھ سمجھتا ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور جبار کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ لرز اٹھا. خنجر کے ایک ہی جھٹکے نے جبار کی آنکھ کا ڈیلا باہر اچھال اور اس کی آنکھ سے خون ملا ہوا پانی بہنے لگا. اس کا اوپر والا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا چونکہ اس کا پہلو فرش سے چپکا ہوا تھا اس لیے وہ چت بھی نہ ہو سکتا تھا. مت بتاؤ. ٹائیگر نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا. جبار کی ناک آدھی سے زیادہ کٹ کر اس کے جسم پر جا گری. اس کے حلق سے ایک اور چیخ نکل گئی. کچھ مت بتاؤ. میں پوچھنا بھی نہیں. ٹائیگر نے کہا اور اس بار جبار کا کان تیز دھار خنجر کی زد میں آ گیا. جبار اب چیختا اور پھڑکتا ہوا یکلخت ساکت سا ہو گیا. وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا لیکن دوسرے لمحے جب خنجر نے اسے گال کو آدھی سے زیادہ کاٹ دیا تو وہ چیخ مار کر خود ہی ہوش میں آ گیا. ابھی سے مسٹر جبار عرف ہاشو ابھی تو مجھے مزہ بھی نہیں آنا شروع ہوا. ٹائیگر نے غیر انسانی لہجے میں کہا اور اس بار خنجر نے جبار کے کان کے نیچے ایک لمبا گھاؤ ڈال دیا. رک جاؤ. خدا کے لیے رک جاؤ. تم جانور ہو. تم وحشی ہو. تم انسان نہیں. میں بتاتا ہوں. جبار نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا. بس بولی جاؤ. میرا ہاتھ اس طرح نہیں رک سکتا. ٹائیگر نے کہا اور اس بار اس نے خنجر سے جبار کی پیشانی کی کھال اس طرح اڑا دی جیسے کسائی جانور کی کھال اتارتا ہے. وہ زیرو گن ہے جو میں نے بدھ کے مجسمے میں رکھی ہے. صبح وہ کانڈا چلی جائے گی. جبار نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لاشعوری انداز میں چیخ رہا ہو اور ٹائیگر بے احتیاط مسکرا دیا. اسے معلوم تھا کہ انسان چاہے کتنے ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہو
آخر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جب اس کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور جبار کا اس طرح لاشعوری انداز میں چیخ کر بتانا ظاہر کر رہا تھا کہ جبار کی قوت برداشت بھی اس غیر انسانی اور ظالمانہ تشدد کے سامنے آ کر دم توڑ گئی ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکوں گا، بولو یہ مجسمہ کہاں موجود ہے، اس جگہ کا رستہ کہاں ہے، اور یہاں کتنے افراد موجود ہیں؟ پوری تفصیل ایک لمحے میں بتا دو ورنہ۔ ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ اس بار ہنجر نے دوسرے گال کو آدھے سے زیادہ کاٹ دیا۔ مت مارو مت مارو، میں بتاتا ہوں، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس دروازے سے باہر راہداری ہے، اس کے کونے میں اس ڈور کا دروازہ ہے جس میں وہ باکسز موجود ہیں، اور باکسز میں مجسمے میں وہ زیرو گن موجود ہے۔ جبار نے ہذیانی انداز میں جواب دیا، اوکے ابھی تصدیق ہو جاتی ہے، ٹائیگر نے کہا، اور خون آلود ہنجر کو اس نے بڑے اطمینان سے جبار کی لباس سے صاف کیا۔ ہنجر کو جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باقی باہر ایک تنگ سی راہداری موجود تھی، اور راہداری کے آخر میں کمرے کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے دروازے پر دباؤ ڈالا اور تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹائیگر بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا سا سٹور تھا، وہاں بے شمار کاٹ کباڑ ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، البتہ ایک سائڈ پر لکڑی کے چھوٹے بڑے کئی باکسز موجود تھے۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے ایک طرف پڑا ہوا ہتھوڑا نظر آیا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا، پھر اس نے لکڑی کے باکسز کو بڑی بے دردی سے توڑنا شروع کر دیا، لیکن سارے باکسز توڑنے کے باوجود ان میں سے بھی ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جسے وہ پاکیزہ کا اہم راز سمجھتا۔ ویسے جبار نے اسے اس کا نام بتا دیا تھا، وہ اسے زیرو گن کہہ رہا تھا، لیکن ان باکسز میں تو سوائے میوزیم سے متعلقہ نایاب چیزیں، قدیم بت اور ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے اس جبار نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس طرح وہ لاشعوری انداز میں بتا رہا تھا، اسی حالت میں تو وہ کسی طرح جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹائیگر نے سوچا، پھر اس نے ایک بت نما چیز اٹھائی اور پوری قوت سے اسے فرش پر دے مارا۔ یہ بت مٹی کا تھا، اس لیے ایک لمحے میں وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ ٹائیگر نے دوسری کو بھی اسی طرح زمین پر مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن اسی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا تو بے احتیاط کانپ اٹھا۔ اسے اس زیرو گن کی تفصیلات کا تو کوئی علم ہی تھا، نہ جانے یہ کوئی خوفناک بم ہے یا کوئی نازک سا پرسہ۔ بہرحال فرش پر مارنے سے وہ ایٹم بم کی طرح پھٹ بھی سکتا تھا اور ٹوٹ پھوٹ بھی سکتا تھا، اس لیے وہ رک گیا۔ پھر اس نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے ایک بڑے خالی باکس میں وہاں موجود ساری چیزیں ڈالی اور کمرے میں سے نکل کر راہداری میں سے گزر کر واپس اسی کمرے میں آیا جس میں وہ جبار ابھی تک اسی حالت میں پڑا تھا، لیکن اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے باکس کو فرش پر رکھا، جیب سے ایک بار پھر ہنجر نکالا، پھر اس نے ہنجر کو پوری قوت سے جبار کے بازو میں گھونپ دیا۔ جبار کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ اس کی اکلوتی آنکھ جو تکلیفی شدت سے گہری سرخ ہو رہی تھی کھل گئی۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، ان باکسز میں تو سوائے بتوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں تمہاری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دوں گا، ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہا، اور ہاتھ میں موجود ہنجر ایک بار پھر پوری قوت سے اس کی گردن کی ایک سائڈ پر اس طرح مارا کہ اس پر زخم تو آ گیا لیکن کوئی رگ نہ کٹی۔ جبار کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ ایک بار پھر لرزنے لگا۔ کانسی والے بت کے پیٹ میں، جبار نے ہذیانی انداز میں کہا تو ٹائیگر نے ہونٹ بینچے اس پر جھک گیا۔ کانسی والا بڑا سا بت اوپر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اسے اٹھایا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بھی وہ فرش سے نہ چپک جائے، لیکن بت اٹھاتے اسے کچھ نہ ہوا۔ اس نے اس بت کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو بس بت ہی تھا۔ وہ ایک بار پھر جبار کی طرف مڑا، لیکن جبار دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے ایک لمحہ سوچا، پھر یہی بت اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلا اور تیز قدم اٹھاتا واپس اسی سٹور میں آ گیا۔ اسے وہاں ایک کھلی الماری کے اندر جدید قسم کا کٹر نظر آ گیا۔ اس نے کٹر اٹھایا، اسے بجلی سے منسلک کیا، پھر اس نے بڑی احتیاط سے اسی بت کو سائڈوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ واقعی محتاط تھا کیونکہ زیرو گن کی طرف سے بھی اسے خطرہ تھا، لیکن چند لمحوں میں اس جدید کٹر کی مدد سے اس نے بت کو دونوں سائڈوں سے کاٹ دیا۔ پھر اسے اندر پیکنگ میٹیریل نظر آیا تو اس نے احتیاط سے اسے ہٹایا، اس کے ساتھ اس کی آنکھیں کامیابی سے چمک اٹھیں۔ اندر ایک دھات کا باکس موجود تھا جس پر لکھے ہوئے 2 حرف ZG صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی احتیاط سے اس باکس کو بت سے باہر نکال لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک موٹے کاغذ کا بڑا سا شاپنگ بیگ نظر آیا۔ اس نے اس باکس کو اس تھیلے میں ڈالا اور تیز قدم اٹھاتا واپس اسی کمرے میں آیا۔ جبار اب ہوش میں آ چکا تھا، لیکن بے تحاشا تکلیف اور ہونٹ نکل جانے کی وجہ سے وہ تقریباً نیم مردہ ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل کراہ رہا تھا، سنو جبار، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہاری گردن تمہارے دھڑ سے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں اس بے بسی کی حالت میں مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو دوسری بات ہے، اگر تم مجھے باہر نکلنے کا راستہ بتا دو تو میں یہ چپکنے والا بٹن آف کر دوں گا۔ میرے باہر نکل جانے کے بعد تم خود ہی اپنے علاج معالجے کا بندوبست کر لینا، ٹائیگر نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور جبار نے اسے اسٹور والے کمرے سے اپنے دفتر میں جانے والا راستہ بتا دیا۔ ٹائیگر نے سر ہلایا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے واقعی چپکنے والا بٹن آف کر دیا۔ اچھا، خدا حافظ، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا، اور دروازے سے باہر نکل کر وہ ایک سائڈ پر دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جبار کی کراہتی ہوئی آواز اسے دروازے کے قریب آتی سنائی دی۔ پھر جبار لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر اسی طرح لڑکھڑاتا ہوا اسٹور والے کمرے میں گیا۔ ٹائیگر خاموشی سے اس کے پیچھے آگے بڑھا اور اسٹور کے دروازے کے قریب رک گیا۔ جبار اسٹور میں داخل ہو کر سیدھا ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھل گئی
اور جبار لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا. حالانکہ ٹائیگر کو اس نے دوسرا تہخانہ بتایا تھا. ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ دوسری طرف ایک خوبصورت سا کمرہ تھا جس میں بیڈ بھی موجود تھا اور ٹیلی فون بھی. جبار کی اس طرف پوچھ تھی اور وہ ٹیلی فون پر جھکا ہوا تھا. ٹائیگر بلی کی سی احتیاط سے پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا. وہ فون نمبر دیکھنا چاہتا تھا. جبار چونکہ ذہنی طور پر پوری طرح ہوش میں نہ تھا اور ویسے بھی ٹائیگر نے ربر سیول کے جوتے پہنے تھے اور پھر وہ حتی الامکان احتیاط بھی کر رہا تھا، اس لیے جبار کو ذرا سی آہٹ بھی سنائی نہ دی. اس نے ریسیور اٹھایا، پھر آہستہ آہستہ نمبر ڈائل کرنے لگا. اب وہ نمبر ٹائیگر کو باہوبی نظر آ رہے تھے. ہیلو، جانسن سے بات کراؤ، میں جبار بول رہا ہوں. جبار نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا. اوہ، مسٹر جانسن تو کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا. بولنے والے کا لہجہ شاید قدرتی طور پر بلند تھا، اس لیے اس کی ہلکی سی آواز ٹائیگر کے کانوں تک پہنچ گئی. اچھا، جیسے ہی جانسن آئے اسے میرا پیغام دے دینا کہ وہ ٹرومین کو اطلاع کر دے کہ زیڈ جی ہاتھ سے نکل گیا ہے، وہ مجھ سے خود بات کر لے گا. جبار نے اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا. اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے بات سنے بغیر اس نے ریسیور کیبل پر پٹھا اور واپس مڑا ہی تھا کہ ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں، اور وہ خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح جبار کی گردن کے عین درمیان میں گھستا چلا گیا. جبار چیخ مار کر پشت کے بل اس میز پر گر گیا جس پر فون رکھا ہوا تھا. پھر میز سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گرا اور تڑپنے لگا، لیکن صرف چند لمحوں تک. اس کے بعد اس کا جسم سیدھا ہو گیا، اس کی اکلوتی آنکھ چڑھ گئی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا. ٹائیگر نے جان بوجھ کر اس کی شہرگ میں خنجر مارا تھا تاکہ اس کا ہاتھ میں جلد ہو جائے. وہ اب تک اس لیے رکا ہوا تھا کہ اسے یقین تھا کہ جبار لازماً ٹرومین سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس طرح اس ٹرومین کا پتہ معلوم ہو جائے گا. لیکن شاید ٹرومین ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھا. اس کا اور جبار کا رابطہ کسی جانسن کے ذریعے تھا. ویسے وہ جانسن کا نام کے بے شمار آدمی کو جانتا تھا کیونکہ زیر زمین دنیا میں جانسن نام عام تھا، لیکن ٹیلی فون نمبر اس کے ذہن میں محفوظ تھا. اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس نمبر کی مدد سے اس جانسن کو ڈھونڈ نکالے گا. اس نے آگے بڑھ کر مردہ جبار کی گردن سے خنجر نکالا، اسے جبار کے کپڑوں سے ہی صاف کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں سے راستہ اوپر دفتر کو جاتا تھا. عمران بیٹے، ہوش میں آ جاؤ. عمران کی تاریک ذہن میں جیسے آواز نے ہلکی ہلکی کرنیں بکھیر دی، پھر یہ کرنیں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں. عمران، عمران. آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور اب وہ آواز کو پہچاننے لگا تھا. یہ سر سلطان کی آواز تھی. ان کے لہجے میں بے پناہ درد، بے پایا ہلوس اور بے قرار سی تڑپ تھی. اوہ سر سلطان، اللہ نے آپ کی سن لی. عمران صاحب ہوش میں آ رہے ہیں. اچانک ایک اور آواز عمران کے کانوں میں پڑی. خدایا تیرا شکر ہے، تم نے اس بوڑھے کی لاج رکھ لی، تم نے اس ملک پر اپنا کرم کر دیا. سر سلطان کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی. سر سلطان، یہ تو معجزہ ہی ہوگا، ورنہ ہم تو ہمت ہار بیٹھے تھے. وہی پہلی والی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا. بیدار ہوتے اس کے ذہن کے پردے پر زیرو گن، ٹرومین اور پھر اسپیشل ٹرانسمیٹر کے اچانک کسی بم کی طرح پھٹنے کی پوری تفصیل کسی فلم کی طرح چلنے لگی. وہ زیرو گن 8 بجے تک. عمران ٹھکلاتے ہوئے آنکھیں کھول دی. لعنت بھیجو اس زیرو گن پر، وہ تمہاری زندگی سے زیادہ اہم نہیں. سر سلطان جو اس پر جھکے ہوئے تھے، جن کی آنکھوں سے آنسوں کی لکیریں مسلسل ان کی گالوں پر پھسل رہی تھی، انہیں تڑپ کر کہا. عمران صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. یہ سر سلطان کی طرف سے جس نے آپ کو موت کے اندھیروں سے واپس کھینچ لیا. ساتھ کھڑے ہوئے ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر وہ زیرو گن کیا وقت ہوا ہے؟ 8 تو نہیں بج گئے. عمران نے کراہتے ہوئے کہا. اس کے ذہن میں وہ زیرو گن ہی اٹکی ہوئی تھی. 6:30 بجے ہیں. تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. ڈاکٹر صدیقی نے جواب دے دیا تھا. تمہاری نبضیں ڈوب چکی تھی، لیکن میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ تم جیسے سرمایہ سے اس ملک کے 12 کروڑ عوام کو محروم نہیں کرے گا. اور اللہ نے میری سن لی، تمہیں ہوش آ گیا. اور خدایا واقعی تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر. سر سلطان نے کہا. 6:30 اور 1.5 گھنٹہ رہ گیا 8 بجنے میں. زیرو گن کے متعلق کوئی اطلاع؟ عمران نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صدیقی نے اسے واپس لٹا دیا. سوری عمران صاحب، آپ شدید زخمی ہیں. اب 1 گھنٹہ 1 ہفتہ آپ کو اسی طرح لیٹنا پڑے گا. مجھے آپ کی عادت کا علم ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر آپ کا جسم اسٹیپ کر دیا. ڈاکٹر صدیقی نے کہا. ارے نہیں ڈاکٹر، صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے. اگر اس 1.5 گھنٹے میں زیرو گن نہ ملے تو میں اپنے اندر مر جاؤں گا، پھر میرے لیے زندگی بیکار ہے. عمران نے بری طرح ہونٹ چباتے ہوئے کہا. سر آپ کا فون ہے. ایکسٹرا صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. اس لمحے ایک ڈاکٹر نے کمرے کے اندر آ کر مودبانہ لہجے میں سر سلطان سے کہا. ارے وہ بھی عمران کی طرح سے بے حد پریشان تھے. بار بار ان کے فون آ رہے تھے. ڈاکٹر صدیقی فون جہاں آ سکتا ہے میں انہیں یہی عمران کے سامنے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا. جی ہاں، وائرلیس فون یہیں آ سکتا ہے. ڈاکٹر اسلم وائرلیس فون یہیں لے آئیے. ڈاکٹر صدیقی نے کہا. یہ سر پیغام دینے والے ڈاکٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا. کاش مجھے احساس ہو جاتا کہ یہ ٹرانسمیٹر پھٹ بھی سکتا ہے اور صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے. اب کیسی زیرو گن مل سکتی ہے؟ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا. تم فکر نہ کرو عمران، یقین جانو جب صدر مملکت کو تمہارے اس طرح زخمی ہونے اور تمہاری اس قدر تشویشناک حالت کا پتہ چلا ہے، وہ بے حد پریشان ہے. انہیں بھی شوگران کا دورہ اور زیرو گن سب کچھ بھول گیا ہے. زیرو گن تو پھر بھی مل سکتی، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تمہیں کہاں سے لاتے؟ سر سلطان نے کہا اور عمران ان کے بے پناہ ہلوس پر مسکرا دیا. آپ کے جذبات کا شکریہ. میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں ہر صورت میں زیرو گن 8 بجے سے پہلے برآمد کر لوں گا. کاش میں زخمی نہ ہو پاتا. عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا. یہ لیجیے سر، بات کیجیے.
اسی لمحے ڈاکٹر اسلم نے وائرلیس فون لا کر سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو میں سر سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ایکسٹرو عمران کا کیا حال ہے؟ اسے ہوش آیا؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ وہ مخصوص لہجے میں ہی بول رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں بے پناہ تشویش نمایاں تھی۔ مبارک ہو جناب، عمران ہوش میں آ گیا، وہ خطرے سے باہر ہے، سر سلطان نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کمرے میں ڈاکٹر صدیقی، ڈاکٹر اسلم اور نرسیں موجود تھیں، اس لیے وہ ان کے سامنے تو وہ بلیک زیرو کی بجائے سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو سے بات کر رہے تھے، اس لیے ان کا لہجہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ارے واقعی یہ تو خوشخبری ہے، کیا وہ بات چیت کر سکتا ہے؟ میں نے بھی اسے ایک خوشخبری سنانی ہے۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کے لہجے میں بھی مسرت کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ کمرے میں موجود ڈاکٹر اور نرسیں حیرت سے عمران کو دیکھنے لگیں۔ ان سب کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا کہ یہ عمران کس قدر اہم آدمی جس کے لیے ایکسٹرو جیسا پتھر بھی مسرت محسوس کر رہا ہے۔ ارے بس یہ سر بات کیجیے، سر سلطان نے کہا، اور فون پیس انہوں نے عمران کے منہ اور کان سے لگا دیا لیکن اسے پکڑے بہرحال خود ہی رکھا، کیونکہ عمران کے بازو تو بیڈ سے جکڑے ہوئے تھے اور دونوں بازو میں ہی گلوکوز لگا ہوا تھا۔ ہیلو عمران، فون پیس پر ایکسٹرو کی تیز آواز سنائی دی۔ سوری سر، میں ہل نہیں سکتا، ورنہ آپ کے حکم پر تو ڈانس بھی شروع کر دیتا، لیکن مجبوری ہے، ڈاکٹر صدیقی کا قیدی ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اور سر سلطان تو بے احتیاط مسکرا دی۔ البتہ ڈاکٹر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے حیرت ہی پھیلتی چلی گئی۔ وہ سیکرٹ سروس کے اس خصوصی ہسپتال کے ملازم تھے، اس لیے وہ ایکسٹرو کے متعلق اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ شاید زندگی بھر اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ایکسٹرو سے بھی اس طرح مزاحیہ بات کر سکتا ہے۔ جو خبر میں تمہیں سنا رہا ہوں، بعد واقعی تم ڈانس کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، زیرو گن برآمد ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی آواز سنائی دی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی؟ عمران نے بے احتیاط ہو کر کہا، اس کا دل واقعی اس قدر زور سے دھڑکا تھا کہ اگر وہ تندرست ہوتا تو اس خبر پر لازماً ڈانس شروع کر دیتا۔ بالکل، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسٹرو کا لہجہ یکلا سرد ہو گیا۔ سوری سر، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ کیسے برآمد ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ ٹرومن پکڑا گیا؟ عمران نے جلدی سے مودبانہ لہجے میں کہا، تمہارے اسسٹنٹ ٹائیگر نے اسے برآمد کیا، اس نے خود ہی ٹریس کیا اور خود ہی اسے حاصل بھی کر لیا۔ ایکسٹرو کی آواز سنائی دی، او خدایا تیرا شکر ہے، تم نے میرے عہدے کی لاج رکھ لی۔ تفصیل کیا ہے سر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹرومن نے زیرو گن روز گارڈن کی میوزیم مینیجر جبار کے حوالے کر دی اور جبار نے اسے کان سے ایک بت کے اندر چھپا دیا تھا اور یہ بت کل صبح ہی کانٹا پہنچ جاتا۔ ٹائیگر نے ان دو آدمیوں مارٹی اور جیکب جن کی لاشیں گرین ہل کالونی سے ملی تھی سلیم تلاش کرنا شروع کیا۔ اسے گولڈن بار کے مالک باٹی کی ٹپ ملی، وہ باٹی کے پاس پہنچ گیا تو باٹی نے اسے اس میوزیم مینیجر جبار کی ٹپ دی۔ اگر جب جبار کے پاس گیا تو اس نے اسے پہچان لیا، وہ مشہور پیشہ ور قاتل ہاشو تھا۔ پھر ہاشو کے ساتھ خوفناک جنگ لڑ کر ٹائیگر نے اسے سب کچھ اگلوا لیا۔ اس طرح وہ نہ صرف زیرو گن برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اس نے ٹرومن کا بھی کھوج نکال لیا۔ ٹرومن کے لیے اسے ایک آدمی جانسن اور اس کے فون نمبر کی ٹپ مل گئی تھی۔ اس سے وہاں سے نکلتے ہی تمہاری فلیٹ پر تمہیں فون کیا، وہاں تم نہ ملے تو رانا ہاؤس فون کیا۔ رانا ہاؤس سے اسے پتہ چلا کہ تم شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے ہو، تو اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ میں نے زیرو گن تو اسے دانش منزل پہنچانے کے لیے کہا جو بھی پہنچی ہے، اور جو میری ٹائیگر کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ جولیا سے مل کر جانسن اور اس فون نمبر کے ذریعے ٹرومن کی گرفتاری میں مدد دے۔ ابھی ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں آئی، بہرحال اب ٹرومن بچ کر نہ جا سکے گا، ایکسٹرا نے بتاتے ہوئے کہا۔ او پلیز آپ خود زیرو گن کو صدر مملکت کے پاس میری طرف پہنچا دیں 8 بجے سے پہلے، تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی فکر مت کرو، وہ پہنچ جائے گی، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے ایکسٹرا نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ سر سلطان نے فون پیس ہٹا لیا۔ عمران کے چہرے پر واقعی مسرت کی جگمگاہٹ نظر آ رہی تھی، وہ خوش نظر آ رہا تھا، بے حد خوش۔ اب مجھے مبارکباد دیں سر سلطان، زیرو گن مل جائے اور 8 بجے تک صدر مملکت کے پاس پہنچ جانے کی بات سن کر ہی دراصل مجھے نئی زندگی ملی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، اللہ نے تمہارا عہد بھی پورا کر دیا۔ میں اب چلتا ہوں، میں نے صدر مملکت کو دونوں خوشخبریاں سنانی ہیں، تمہارے بچ جانے کی بھی اور زیرو گن واپس مل جانے کی بھی۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، ڈاکٹر صدیقی اس کا خیال رکھنا۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صدیقی سے، اور ڈاکٹر صدیقی کے اسبات میں سر ہلانے کے بعد وہ تیزی سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں آنکھیں بند کر لی، انتہائی مطمئن اور پرسکون انداز میں، اور دل ہی دل میں ٹائیگر کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ ٹرومن بلیکی کے ساتھ روز گارڈن سے نکل کر سیدھا اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ تم 012034 نمبر پر جانسن سے بات کر لو، اپنا نمبر اور کی کوڈ BT بتا دینا، اس سے ساتھیوں کے پتے لے کر انہیں یہیں بلوا لو۔ اب زیرو گن محفوظ ہو چکی ہے، اس لیے اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ میں ذرا اس سلیم عمران کا پتہ کر لوں وہ کیا کر رہا ہے، ٹرومن نے بلیکی سے کہا، اور بلیکی سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹرومن پہلے باتھ روم میں گیا، اسے موجود وہ میک اپ صاف کیا اور اپنی اصل صورت میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا، اس کے پاس درست کاغذات تھے اور زیرو گن کے محفوظ ہونے کے بعد اب اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ اول تو کوئی ان تک پہنچ نہ سکتا تھا، اور اگر
پہنچ بھی جاتا تب بھی درست کاغذات کی وجہ سے اسے گرفتار نہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ میک اپ بھی بہت کم استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ نہ جانے کیوں میک اپ سے الرجک تھا، اس لیے پہلی فرصت میں ہی اسے میک اپ صاف کیا، پھر لباس بدل کر وہ واپس کمرے میں آیا تو اس نے اسی لمحے بلیکی اندر داخل ہوا۔ میں نے سب کو یہاں پہنچنے کے لیے کہہ دیا ہے، بلیکی نے ٹرومین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی یہ میک اپ صاف کر دو اور لباس بدل لو، باقی تمام ساتھیوں کو بھی ایسی ہدایات دے دینا، ہو سکتا ہے وہاں شام گڑھ میں پولیس وغیرہ پہنچ جائے اور ہماری یہ حلیاں ان کے پاس موجود ہوں۔ ٹرومین نے ایک اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی .1 مشین کو آن کر دیا، لیکن اسکرین بالکل صاف رہی تھی تو وہ حیرت سے مشین کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ یہ اسکرین صاف کیوں ہے؟ ٹرومین نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ عمران نے .1 ٹریس کر لیا اور اسے ضائع کر دیا ہے، ورنہ وہ جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہوتا اس کی تصویر نظر آ جاتی۔ ٹرومین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، شاید یہ بات اس کے لیے حیرت انگیز تھی کہ عمران نے .1 کو ٹریس کر لیا ہے۔ ٹرومین نے جلدی سے مشین کی ایک ناب گھمانی شروع کر دی، کیونکہ اس مشین میں آٹومیٹک ریکارڈنگ کا بھی انتظام تھا، اس لیے اسے ناب کو اس جگہ پہنچا کر آن کرنا چاہتا تھا جہاں سے اس نے اسے چھوڑا تھا، اور پھر جب اس نے ہاتھ رو کر بٹن دبایا تو ایک جھماکے کے ساتھ اسکرین پر منظر ابھر آیا۔ عمران سر سلطان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ٹرومین خاموش بیٹھا دیکھتا رہا، پھر اس نے عمران کو سر سلطان کے دفتر سے نکل کر کار میں بیٹھ کر آگے جاتے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اسی عمارت رانا ہاؤس کے سامنے پہنچ گیا جس عمارت کے سامنے ٹرومین عمران کی کار میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عمران کو اس عمارت کے اندر ایک شاندار لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے سامنے اسپیشل ٹرانسمیٹر تھا، تو اس نے فلیک اور اس کے ساتھیوں کے ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا ہے، اور ٹرومین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن چونکہ وہ ماضی کی فلم دیکھ رہا تھا اس لیے ہونٹ بھینچے خاموش رہا۔ جب عمران کافی دیر اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ سڑک پاتا رہا، اس کی تکنیک تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی احمق آدمی، ٹرومین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ناپ کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا۔ اسکرین پر تیزی سے تصویریں بدلنے لگی۔ چند لمحہ بعد جب اس نے ہاتھ روکا تو اس نے عمران کو ایک قلعہ نما عمارت کے گیٹ پر کھڑے دیکھا۔ کار اس عمارت کے سامنے رکی ہوئی تھی اور عمران اس کے ساتھ کھڑا تھا، پھر پھاٹک کھلا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کا اندرونی حصہ بے حد وسیع تھا۔ عمران نے کار برآمدے کے سامنے روکی، پھر کار سے اتر کر وہ آگے بڑھ گیا۔ برآمدے سے ہوتا ہوا وہ ایک اور کھلے دروازے کی طرف بڑھا، چونکہ آواز والا بٹن اس نے پہلے ہی بند کر دیا تھا اس لیے آواز نہ آ رہی تھی، لیکن عمران جیسے اس کمرے میں داخل ہوا عمران بری طرح چونک پڑا۔ کمرے میں ایک اور آدمی بھی موجود تھا، وہ بری طرح چونک پڑا۔ یہ چونکے کیوں ہیں؟ ٹرومین نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر آواز والا بٹن آن کر دیا، اور پھر عمران نے کپڑے اتارے اور دوسرا آدمی کہیں سے کوئی مشین لے آیا، پھر چیکنگ شروع ہو گئی۔ ٹرومین ہونٹ بھینچے خاموش رہا، یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر عمران نے جب ایک عجیب سے جار میں بازو ڈال کر دھواں چھوڑا تو اسکرین یکلا دھندلا گئی اور اس کے بعد وہ صاف ہو گئی۔ ٹرومین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ اس طرح عمران کو .1 کا پتہ چلا، لیکن یہ عمارت لازماً سیکرٹ سروس کی ہوگی اور .1 کو وہ لوگ یہیں رکھیں گے۔ یہ انتہائی قیمتی چیزیں اسے واپس لینا ہوگا۔ اسے مشین آف کر کے ناپ گھما کر دوبارہ ریورس کی، اور پھر جب اس نے اسے بند کیا تو اس عمارت کا محل وقوع اس سڑک پر موجود ہوٹلوں پر لکھے ہوئے سڑک کے نام سے معلوم کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے مشین بند کی، پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کیا۔ یس باس، دوسری طرف سے بلیکی کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس آؤ فوراً، ٹرومین نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ یس باس، چند لمحہ بعد بلیکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بلیکی، عمران نے .1 کو چیک کر لیا ہے اور وہ ایک قلعہ نما عمارت میں موجود ہے، ہم نے ہر قیمت پر اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ ٹرومین نے سخت لہجے میں کہا، یس باس، جو حکم۔ بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس عمارت میں شاندار لیبارٹری ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہاں کوئی سائنسی حفاظتی انتظام کیا گیا ہو۔ تم ایسا کرو کہ T111 مشین ساتھ لے لو اور سب کو پوری طرح تیار کر لو، دوسری کاریں بھی گیراج سے نکال لینا، ہم نے ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہے۔ ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا، یس باس، لیکن باس T111 کو چارج ہونے میں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، بغیر چارج ہوئے تو وہ بیکار رہے۔ بیکار ہے، بلیکی نے کہا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اسے چارج پر لگا دو، جب وہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اس دوران تم اپنی تیاری مکمل کر لو، ٹرومین نے کہا، اور بلیکی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ٹرومین دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ 1 گھنٹے سے قبل اس عمارت پر چھاپا نہ مار سکتے تھے۔ ابھی اسے واپس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور ٹرومین یہ آواز سنتے ہی اچھل پڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر جلدی سے ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ یہ آواز اسپیشل ٹرانسمیٹر کی تھی۔ اسے ٹرانسمیٹر اٹھا کر واپس میز پر رکھا اور پھر ایک طویل سانس لیا، کیونکہ فریکوینسی سرکٹ بتا رہی تھی کہ کال ہیڈ کوارٹر سے ہے۔ ہیڈ کوارٹر کالنگ اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی، ایک انسانی آواز، یس باس، ٹرومین اٹینڈنگ اوور۔ ٹرومین نے مودبانہ لہجے میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے تیز لہجے میں پوچھا گیا، سر، زیروگن جبار کے حوالے کر دی گئی ہے، اس نے ہمارے سامنے اسے ایک بت کے اندر انتہائی ماہرانہ انداز میں پیک کر کے کسٹم حکام وغیرہ کی سیلیں دوبارہ لگا دیں تاکہ کل یہ کانڈا روانہ ہو جائے۔ ویسے وہ جبار اپنے کام میں بے حد ماہر ہے، اوور۔ ٹھیک ہے، اب زیروگن محفوظ ہو چکی ہے، وہ اب ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی، اور تم اب فوراً خود بھی واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے حریف علی عمران کو ہیڈ کوارٹر نے ختم کر دیا ہے، اوور۔ ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا، اور ٹرومین ہیڈ کوارٹر کی بات سن کر کرسی سے اچھل پڑا۔ علی عمران کا ہاتھما ہیڈ کوارٹر نے؟ وہ کیسے باس، اوور۔ ٹرومین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، علی عمران نے فلیک اور اس کے ساتھیوں کے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے فلیک کی آواز بنا کر ہیڈ کوارٹر کال کی، لیکن ظاہر ہے سپر کمپیوٹر سے یہ آواز کیسے چھپ سکتی تھی؟ چنانچہ پلک جھپکنے میں چیک کی ہو گئی۔ جب یہ بات اسے بتائی گئی تو وہ اپنی اصلیت پر آ گیا
उसने हेडक्वार्टर को चक्कर देने की कोशिश की और फ्लैग और उसके साथियों के साथ साथ ट्रूमैन और उसके साथी भी उनके कब्जे में आ गए हैं और उसने जीरो गन वापस हासिल कर ली है। लेकिन जाहिर है हेडक्वार्टर उसकी बात का एतबार नहीं कर सकता था। चनाचे हेडक्वार्टर ने स्पेशल ट्रांसमीटर में मौजूद LM को फाड़ दिया और इमरान का खात्मा कर दिया। ओवर। उसने कहा और ट्रूमैन का चेहरा खिल उठा। ओ बॉस, वाकई हेडक्वार्टर को धोखा देने की कोशिश उसकी सबसे बड़ी हमाकत थी। वैसे बॉस, वो बेहद होशियार आदमी है। मैंने उसे 1.1 लगाकर सारी कामयाबी हासिल की, लेकिन अब मैंने चेक किया है कि उसने 0.1 को चेक कर लिया है। ये चेकिंग एक काफ़ी बड़ी इमारत में हुई है जिसमें इंतहाई शानदार लेबॉर्ट्री है। उस इमारत में सिर्फ एक ही आदमी दिखाई दिया, वो 0.1 लाजमन उस इमारत में मौजूद होगा। मैंने भी फैसला किया है कि वहाँ से 0.1 को वापस हासिल कर लूँ क्योंकि वो बेहद कीमती है। ओवर। ट्रूमैन ने जवाब दिया। ओ, अगर वो महफूज हो तो ज़रूर हासिल करो। वो वाकई बेहद कीमती चीज़ है, लेकिन इंतहाई मोहतात रहना। हो सकता है वो हमारे सीक्रेट सर्विस की हो। ओवर। बॉस ने कहा। वेरी गुड बॉस, अगर वो अमारत वाकई सीक्रेट सर्विस की है तो फिर तो हमारा दोहरा मकसद हासिल हो जाएगा। ओवर। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके ओवर एंड ऑल, बॉस ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर से एक बार फिर तेज सीटी की आवाज़ निकलने लगी। ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर उसे उठाकर दोबारा अलमारी में रखा और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अली इमरान के हाथ में खबर सुनकर उसे वाकई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर काफ़ी देर बाद ब्लैकी अंदर आया और उसने T11 के चार्ज होने और टीम के तैयार होने की खबर दी। हेडक्वार्टर से अभी कॉल आई है। इमरान ने फ्लैग के ट्रांसमीटर से हेडक्वार्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो हेडक्वार्टर ने स्पेशल ट्रांसमीटर में मौजूद बम फाड़कर इमरान का खात्मा कर दिया है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये अली इमरान मुझे बेहद खतरनाक आदमी लगता था, ब्लैकी ने कहा और ट्रूमैन तंज़िया अंदाज में हंस पड़ा। हमसे ज़्यादा क्या खतरनाक होगा। बहरहाल ये क्रेडिट हेडक्वार्टर ने हासिल कर लिया, वरना मेरा इरादा था कि जाने से पहले खुद अपने हाथों से उसे गोली मारूंगा। और वहाँ हेडक्वार्टर ने उस इमारत के बारे में एक और टिप भी दी है कि हो सकता है ये हमारे सीक्रेट सर्विस की हो, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी है और पूरी तरह मुहतात रहना चाहिए। ट्रूमैन ने कहा। दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेफिक्र रहे, बहुत ज़्यादा खतरा साइंसी हिफाजत से था। वो T11 की वजह से यकसर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चाहे वो इमारत ही क्यों ना आदमियों से भरी हुई हो, हमारे लिए उससे निपटना कोई मसला नहीं। ब्लैकी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो सारी टीम 3 कारों में सवार तेजी से आसिफ रोड की तरफ बढ़ी जा रही थी जहाँ वो इमारत थी जिस पर उन्होंने रेड करना था। कार बेल की आवाज़ सुनते हुए जूलिया उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने इमरान का असिस्टेंट खड़ा था। ओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जूलिया ने टाइगर को देखते हुए कहा। यस मिस, आपकी चीफ बास ने मुझे आपसे मिलने के लिए हुक्म दिया है क्योंकि इमरान साहब तो अस्पताल में हैं। टाइगर ने अंदर आते हुए कहा। इमरान अस्पताल में है? वो कैसे? क्या हुआ उसे? जूलिया ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। राना हाउस में कोई वाक़या हुआ है। वो किसी लेबॉर्ट्री में कोई तजुर्बा कर रहे थे कि अचानक खौफनाक धमाका हुआ और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। जोसेफ ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। मैंने इमरान साहब से मिलने के लिए राना हाउस फ़ोन किया तो जोआना ने मुझे यही कुछ बताया है। फिर मैंने आपके चीफ बॉस से बात की क्योंकि मेरे पास इंतहाई अहम तरीन मुल्की राज है। वो ट्रूमैन वाला? टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और हाँ, बॉस ने मुझे बताया कि तुमने अपनी कोशिश से उसे बरामद कर लिया है। जूलिया ने कहा। बस इत्तफाक है मिस के मैं उस तक पहुंच गया। टाइगर ने इनकिसारी से काम लेते हुए कहा। अच्छा, वो फ़ोन नंबर क्या है जिस पर उस जॉनसन को ट्रेस करना है, मुझे बताओ। जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा और टाइगर ने उसे नंबर बता दिया। जूलिया ने रिसीवर उठाया और वही नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, थोड़ी सी दूसरी तरफ से कहा गया। जॉनसन मौजूद है? जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। कौन जॉनसन? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। जॉनसन जॉनसन ही होता है, और कौन होता है? जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। सॉरी, यहाँ कोई जॉनसन नहीं। दूसरी तरफ से उससे भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, मुझे भी यही जवाब मिला था। फिर मैंने एक्सचेंज से कोशिश की तो मुझे बताया गया कि ये नंबर ही एक्सचेंज में मौजूद नहीं। टाइगर ने जवाब दिया। क्या मतलब? एक्सचेंज में नंबर नहीं, जबकि नंबर डायल करो तो जवाब मिलता है, ये कैसे मुमकिन है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। आप खुद ट्राई कर ले, टाइगर ने कहा और जूलिया ने क्रेडल दबाकर जल्दी से एक्सचेंज की नंबर डायल करने शुरू कर दी। है सेंट्रल एक्सचेंज। चंद लम्हों तक घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। देर से रिसीवर क्यों उठाया है तुमने? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कोई मुल्की सलामती का मसला भी हो सकता है? जूलिया ने घबराते हुए कहा। ओ सॉरी मैडम, आइंदा एहतियात की जाएगी, फरमाइए। दूसरी तरफ से सहमी हुई आवाज़ में कहा गया। सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बोल रही हूँ, समझे। प्राइम मिनिस्टर साहब को इत्तला मिली है कि एक नंबर ऐसा है जो मौजूद तो है, वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सचेंज में वो नंबर मौजूद नहीं। हालांकि उस नंबर को ट्रेस करना इंतहा यह मुल्की मसला है। जूलिया की गर्राहट और ज़्यादा बढ़ गई। ओ मादाम, आप नंबर बताइए, कौन सा नंबर है? दूसरी तरफ से और ज़्यादा घबराए हुए लहजे में कहा गया। जाहिर है बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी का फ़ोन सुनकर ऑपरेटर का तो खून ही खुश्क हो गया था और जूलिया ने वो नंबर दोहरा दिया जो टाइगर ने उसे बताया था। ओ मादाम, ये नंबर रिलैक्स बार के जुए खाने का है। ऑपरेटर ने फ़ौरन ही बता दिया, लेकिन पहले असिस्टेंट ने फ़ोन किया था तो तुमने क्यों नहीं बताया था? जूलिया ने पूछा। मादाम, मैं तो अभी ड्यूटी पर आया हूँ, ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओके, सुना, ये बात किसी को मालूम ना हो कि तुमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये नंबर ट्रेस किया गया है, वरना तुम जानते हो तुम्हारा हश्र क्या हो सकता है, जूलिया ने कहा।
यस मादाम, मैं समझता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और जूलिया ने रिसीवर टेबल पर डाल दिया। तो तुम कहते थे कि नंबर ही नहीं, लेकिन अब तो उन्होंने झट बता दिया है। जूलिया ने कहा, मिस जूलिया, अब मैं तो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बनने से रहा। वैसे अब मुझे पता चल गया कि ये लोग एक्सचेंज ऑपरेटर्स को भारी रिश्वत देते हैं ताकि उनका नंबर खुफिया रहे, लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी से तो वो ना छुप सकते थे। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया मुस्कुरा दी। अब रिलैक्स बाहर चलकर उस जॉनसन को ट्रेस करना होगा। जूलिया ने कहा, जी नहीं, अब ज़रूरत नहीं रही। मैं समझ गया हूँ ये जॉनसन कौन है। उसका पूरा नाम जॉनसन पाउल है और ये रिलैक्स बार में नहीं होता। हालांकि रिलैक्स बार उसकी मलकियत है। उसका मुस्तकिल अड्डा ड्रैगन बार है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी चेक कर लूँ। टाइगर ने कहा, कैसे चेक करोगे? उसे फ़ोन करोगे? जूलिया ने कहा, हाँ, वो मेरा वाकिफ़ है और अगर वो बराह रास्त ना भी मिला तो ड्रैगन बार से ये पता चल जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। ड्रैगन बार हर आदमी मुझे जानता है, टाइगर ने जवाब दिया और जूलिया ने टेलीफोन सेट उठाकर उसके सामने रखी हुई छोटी तपाई पर रख दिया। टाइगर ने रिसीवर उठाया, फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दी। यस ड्रैगन बार। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। ओह, मैं क्यों बोल रहे हो? मैं कोबरा बोल रहा हूँ, टाइगर ने आवाज़ बदलते हुए कहा, क्योंकि वहाँ वो इसी नाम और आवाज़ से मुतारिफ था। ओह कोबरा, तुम हैरियत है? कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया। पाउल कहाँ है? एक अहम बिजनेस स्टार्ट करनी है, टाइगर ने उसी बदले हुए लहजे में कहा। बॉस? ओह बॉस तो यहाँ मौजूद नहीं। वो तो एक आदमी से मिलने डिचेस क्लब गया हुआ है और शायद 2-3 घंटों से पहले वापस ना आए। मैकी ने जवाब दिया कि मैं 2-3 घंटों बाद आ जाऊंगा, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं। और फिर उसने गुड बाय कहकर हाथ बढ़ाया और क्रेडल दबाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया खामोश बैठी उसे देखती रही। डिचेस क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ओह हेलो स्वीट हार्ट हनी मार्शा, और तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुना है बीमार हो। टाइगर ने बड़े लगावट भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सदियों से इस बोलने वाली का आशिक सादिक रहा हो। अरे तुम जाबर, अरे तुम कहाँ गायब हो गए थे? एक माह हो गया तुमसे मिले हुए। कहाँ हो डियर? दूसरी तरफ से चौंके हुए कहा गया। बोलने वाली का लहजा भी लगावट से भरपूर था। बिजनेस के चक्कर में उलझा रहा, टाइगर ने जवाब दिया। हमेशा बिजनेस के चक्कर में ही उलझे रहते हो डियर, कभी हमसे भी उलझ कर देखो, बिजनेस ना भूल जाए तुम्हें। मार्शा ने बड़े बेबाक लहजे में कहा और जूलिया ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। तुम मौका ही कब देती हो उलझने का? टाइगर ने जवाब दिया, अभी आ जाओ, मैं 1 घंटे बाद ड्यूटी से ऑफ हो रही हूँ। मार्शा ने जवाब दिया। तो तुम समझ रही हो कि मैं दारुल हुकूमत से बोल रहा हूँ? अरे नहीं डियर, मैं इस वक्त रांची में हूँ, 2000 मील दूर। बहरहाल मैं जल्द ही आऊँगा। फिलहाल तुम इतना बता दो कि ड्रैगन बार का जॉनसन पार यहाँ आया है? वो इस वक्त कहाँ है? टाइगर ने कहा। जॉनसन पाउल, ओ वो नंबर 3 में है बॉस के साथ। और सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसकी मौजूदगी से साफ मुकर जाती। बॉस ने हाथ तोड़ से मना कर दिया था। मार्शा ने कहा, ओ थैंक यू स्वीट हनी, कब तक फारिग हो जाएगा वो बॉस वहाँ से? मुज़ाकरात के बाद, मैंने उससे ज़रूरी बात करनी है। टाइगर ने कहा, मेरा ख्याल है वो आधी रात के बाद ही जाएगा, कोई लंबा धंधा हो रहा है। मार्शा ने कहा, और फिर मैं कल ही उससे बात कर लूँगा। ओके थैंक यू स्वीट हनी, जल्द मिलेंगे, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। दूसरे लम्हे जूलिया का चेहरा देखकर वो चौंक उठा, क्योंकि जूलिया का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह तप रहा था और उसके होंठ भींचे हुए थे। ऐसी हरकतें करते रहते हो तुम? जूलिया ने फनकारते हुए कहा, अरे मिस जूलिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इमरान साहब का असिस्टेंट हूँ। अगर मेरा किरदार गलत होता तो इमरान साहब मुझे असिस्टेंट क्यों बनाते? दरअसल मैं जिस माहौल में रहता हूँ वहाँ ऐसा ही चलता रहता है, टाइगर ने कहा और जूलिया का चेहरा तेज़ी से नॉर्मल होने लग गया। वैसे तुमने बड़ा लंबा खड़ाक फैला रखा है, कभी तुम कोबरा बन जाते हो, कभी जाबर। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह काम चलता है मिस जूलिया। बहरहाल जॉनसन पाउल इस वक्त डीजेस क्लब में मौजूद है और अब आप जैसे हुक्म फरमाएं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हुक्म क्या है? तुम वहाँ पहुँचो, मैं सफदर को साथ लेकर वहाँ पहुँचती हूँ, हमें फ़ौरन उसे घेरना है, फिर उससे ट्रूमन की रहायश गाह का पता करके उसे काबू में करना है। जूलिया ने कहा, ठीक है, मैं पहुँचता हूँ, आप आ जाइए। टाइगर ने उठते हुए कहा और जूलिया के सर हिलाने पर वो मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जूलिया ने सफदर को फ़ोन किया, उसे डीजेस क्लब पहुँचने का कहा और फिर खुद भी तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से डीजेस क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। तकरीबन 25 मिनट तक मुसलसल कार रोड दौड़ाने के बाद डीजेस क्लब की वसी और ये इमारत के करीब पहुंच गई। उसने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी, फिर उसे एक तरफ खड़ी सफदर की कार नज़र आ गई तो उसने वहां पहुंचकर कार रोक दी। आप आ गई? वैसे चक्कर क्या है? सफदर ने दरवाज़ा खोलकर साइड सीट पर बैठते हुए कहा और जूलिया ने उसे टाइगर से मिलने वाली तमाम तफसील भी बता दी और रेस्क्यू की हिदायत भी। और ये तो इंतहाई सीरियस मसला है और मेरे ख्याल में इसे चक्कर में इमरान जख्मी हुआ है। वैसे टाइगर ने कमाल कर दिया है, जो काम पूरी सीक्रेट सर्विस नहीं कर सकी वो टाइगर ने अकेले कर दिया। हाँ, टाइगर का क्रेडिट बहरहाल लेकिन अब ट्रूमन की गिरफ्तारी सीक्रेट सर्विस के हाथों ही होनी चाहिए। जूलिया ने कहा, ठीक है आइए फिर। टाइगर शायद अंदर मौजूद होगा, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और कार से नीचे उतर गया। जूलिया भी नीचे उतर गई और कार लाक करके वो दोनों तेज़ी से कदम उठाते जब मेन गेट की तरफ बढ़े तो अचानक बरामदे के एक कदरे तारीख हिस्से से टाइगर नमूदार हुआ। ओह आप आ गए? जॉनसन भी अंदर मौजूद है, आइए मेरे साथ, टाइगर ने कहा और दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया। सफदर और जूलिया भी उसके पीछे चलते हुए आगे बढ़े। फिर वसी और अरीज इमारत के इंतहा शुमाली कोने में सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के आगाज़ पर 2 आदमी जेबों में हाथ डाले खामोश खड़े हुए थे। पाउल को इत्तला दे दो, कोई कोबरा आया है, उसने बुलाया है। टाइगर ने उनके करीब रुकते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, कोबरा? लेकिन
उन दोनों ने हैरान होकर पूछा। मैं मेकअप में हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। वो ठीक है, चले जाइए, आप तो जॉनसन के खास आदमी हैं, उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, टाइगर ने मुड़कर सफदर और जूलिया से कहा, और वो तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां भी 4 मुसल्ले आदमी मौजूद थे। वे उस बड़े कमरे में उस तरह टहल रहे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। टाइगर और उसके साथियों को अंदर आते देखकर वो चारों चौंक कर उन्हें देखने लगे। जॉनसन को इत्तला दो कि कोबरा आया है, टाइगर ने उनसे मुखातिब होकर कहा। कहाँ है कोबरा? उनमें से एक ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। जोशन, ज़रूरी नहीं कि कोबरा हर वक्त असल शक्ल में ही हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, और वो चौंक पड़ा। अच्छा अच्छा, बड़ा मेकअप कर रखा है तुमने, उस आदमी ने इस बार हंसते हुए कहा। ये कौन है? एक दूसरे आदमी ने सफदर और जूलिया की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तुम्हें इंक्वायरी का कोई हक नहीं, टाइगर ने यकलक दोहराते हुए कहा। जाओ जोसेफ, इत्तला दे दो, कोबरे के मुंह मत लगो, उसे तो झगड़ा करने में खुशी होती है, जोशी ने अपने साथियों से कहा। और उनमें से एक आदमी सर हिलाता हुआ एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही वो बाहर आ गया। तुम जा सकते हो कोबरा, लेकिन तुम्हारे आदमी यही रहेंगे, बाहर आने वाले ने मुंह बनाते हुए कहा। सुने उसे जाकर बता दो कि अगर वो बड़ा बदमाश है तो कोबरा भी किसी से कम नहीं। अभी मैं शराफत से काम ले रहा हूँ, वरना तुम जानते हो कि कोबरे को रोकने वाले सांस लेना भूल जाते हैं, टाइगर ने घबराते हुए कहा। उसी लम्हे एक बार फिर दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी बाहर आ गया। अरे तुम, कोबरा कहाँ है कोबरा? आने वाले ने हैरत से टाइगर को देखते हुए पूछा। जॉनसन पाउल, अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी तौहीन शुरू कर दो। तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे मेहमानों को अंदर आने से रोक दिया? टाइगर की गर्राहट सुनने वाली थी, यूँ लग रहा था जैसे कोई बर्फानी भेड़िया गर्रा रहा हो। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम मेकअप में हो? सॉरी कोबरा, दरअसल मैं इंतहाई अहम गुफ्तगू में मसरूफ था, इसलिए रवादारी में कह गया। जब मुझे ख्याल आया तो मैं खुद आ गया हूँ। क्या बात है? आने वाले ने जो जॉनसन पाउल था मुस्कुराते हुए कहा। और सरदार और जूलिया दोनों पर पहली बार इंकशाफ हुआ कि टाइगर ने देर ज़मीन दुनिया के लोगों पर अपना अच्छा खासा रौब जमाया हुआ है। लंबे बिजनेस की बात है, यहीं करोगे? टाइगर ने कहा। अरे अरे, अच्छा आओ, इधर आ जाओ, जॉनसन ने चौंक कर जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, और उसकी आंखों में यकलख चमक से उभर आई। शायद जूलिया को गैर मुल्की समझकर उसे यही अंदाज़ा लगाया था कि टाइगर गैर मुल्की पार्टी ले आया है, और उसे मालूम था कि गैर मुल्की जिस बिजनेस में मुलविस हो वो वाकई लंबा होता है। वो हाल से एक एक कमरे में पहुंचे और जॉनसन ने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कमरा साउंड प्रूफ था, ये बिजनेस के लिए यहाँ का मखसूस कमरा है, बेफिक्र रहो, यहाँ से कोई बात भी बाहर ना जा सकेगी, आओ बैठो, जॉनसन पाउल ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो सब आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। मेरा ख्याल है तुमने डीजेस क्लब भी खरीद लिया है, वरना तुम इस तरह इस कमरे को इस्तेमाल ना करते, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अब तुमसे क्या छुपाना, वाकई सौदा हो गया है, मैं इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद था। बहरहाल बताओ क्या सिलसिला है? जॉनसन ने सर हिलाते हुए कहा। मुझे इस पार्टी का पता चाहिए जिससे तुमने इतना लंबा माल कमाया है कि डीजेस क्लब खरीदने के लायक हो गए हो, टाइगर ने होंठ भींचते हुए कहा। क्या क्या मतलब, क्या कह रहे हो? जॉनसन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हो गए। जॉनसन, तुम कोबरे को अच्छी तरह जानते हो, उससे कोई बात छुपी नहीं रह सकती। मुझे मालूम है कि तुमने ब्लैक थंडर के एजेंट ट्रूमैन को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ देकर लंबा माल कमाया है। मुझे ट्रूमैन की मौजूदा रिहाइशगाह का पता चाहिए, और ये भी सुन लो कि हमारा चक्कर और है, तुम्हारे बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं, ना तुम्हारा नाम दरमियान में आएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी पार्टी उसके लिए तुम्हें माकूल मुआवजा भी दे सकती है। हम असूलों पर चलते हैं, टाइगर ने खुश लहजे में कहा। सॉरी कोबरे, मैं किसी ट्रूमैन को नहीं जानता, तुम लोग जा सकते हो, और ये भी मेरी तरफ से ऐलान समझना कि तुम जिंदा जा रहे हो, जॉनसन पाउल ने यकलख कुर्सी से उठते हुए कहा। उसका लहजा बेहद सर्द था, उसके हाथ में अब रिवाल्वर चमक रहा था। ओके, हम खुद ही मालूम कर लेंगे, शुक्रिया, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सफदर और जूलिया भी उठ खड़े हुए। उन्हें टाइगर की फिक्र की समझ ना आई, और अभी वो सोच ही रहे थे कि उनका अपना क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि यकदम टाइगर का हाथ घुमा और जॉनसन पाउल चीखता हुआ उछलकर कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत कालीन पर जा गिरा। उसके हाथ से रिवॉल्वर भी गिर गया। तुमने कोबरे को चैलेंज किया है जॉनसन, और अब तुम्हें मालूम होगा कि कोबरे से टकराने वाले का क्या हश्र होता है। खड़े हो जाओ, टाइगर ने चीखते हुए कहा। और जॉनसन यकलख उछल कर खड़ा हुआ ही था कि टाइगर बिजली की सी तेजी से उछला, और उसने वाकई इंतहाई फुर्ती और महारत से उठकर खड़े होते हुए जॉनसन के सीने पर जोरदार फ्लाइंग किक मारी, और जॉनसन बुरी तरह चीखता हुआ कमरे की दीवार से किसी गेंद की तरह जा टकराया, और टाइगर ने फ्लाइंग किक मारकर हवा में ही 2 आवाज़ें खाई। और इस वक्त जॉनसन दीवार से टकराकर नीचे गिर रहा था। टाइगर के दोनों पैर उसकी नाक पर पूरी कुव्वत से पड़े, और जॉनसन की हलक से अच्छी तरह चीखें निकलने लगी, जैसे उसकी रूह जिस्म से निकलती जा रही हो। वो बुरी तरह फड़कने लगा। टाइगर कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हो चुका था। टाइगर ने यकलख झुककर उसकी गर्दन पकड़ी, और दूसरे लम्हे जॉनसन फिजा में घूमता हुआ पलटकर कालीन पर जा गिरा, जैसे छत से मुर्दा छिपकली एक धमाके से फर्श पर गिरती है। अभी भी मेरी पेशकश कायम है, बोलो, टाइगर ने घबराते हुए कहा, और जॉनसन को उठाकर एक कुर्सी पर पटक दिया। ठीक है, मैं बिजनेस की बात करने पर तैयार हूँ, जॉनसन ने मुंह और नाक से निकलने वाले खून को आसीन से पोंछते हुए कहा। बोलो, टाइगर ने घबराते हुए कहा। वो उसके सामने पैर फैलाए इस तरह खड़ा था जैसे ताकत का पहाड़ हो। अगर मेरा नाम दरमियान में ना आए तो मैं $1,00,000 लूँगा, जॉनसन ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। सिर्फ $1,000, और वो भी तस्दीक के बाद,
یہ کوبرے کا وعدہ ہے کہ رقم بھی تمہیں مل جائے گی اور نام بھی نہ آئے گا۔ ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، ٹرومین کی رہائش گاہ نیشنل ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 25 میں ہے۔ جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، ایک بات سن لو، تم کوبرے کو اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے ٹرومین کو اطلاع دی ہے یا مجھے غلط پتہ بتایا ہے تو پھر تم پاتال میں بھی نہ چھپ سکو گے۔ ٹائیگر نے گھبراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، میں نے درست کہا، اور جہاں تک فون کرنے والی بات ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے۔ جانسن نے کہا، اوکے، اٹھو، اپنا حلیہ درست کرو اور ہمیں نیچے سیڑھیوں تک چھوڑاؤ تاکہ تمہارے ساتھیوں کو اس جھگڑے کا علم نہ ہو سکے۔ ٹائیگر نے کہا اور جانسن سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک طرف موجود اٹیچ بات کی طرف بڑھ گیا، بڑا روب بنا رکھا ہے تم نے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی خوفناک لڑائیاں لڑنے کے بعد میں اسٹیج پر پہنچا ہوں صفدر صاحب کہ اب کوبرے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا نے بھی سر ہلا دیا۔ اس کی نظروں میں بھی ٹائیگر کے لیے تحسین کے آثار موجود تھے، کیونکہ جانسن سے لڑتے ہوئے ٹائیگر نے جس پھرتی اور مہارت کا مظاہرہ کیا تھا وہ واقعی قابل داد تھا۔ چند لمحوں بعد جانسن باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ درست ہو چکا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو جانسن، تم نے ہمیں وقت دیا۔ باہر نکلتے ہی ٹائیگر نے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، بزنس کے لیے میرے پاس وقت موجود ہوتا ہے۔ جانسن نے دوستانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئے۔ اوکے، تھینک یو، ٹائیگر نے باقاعدہ جانسن سے ہاتھ ملایا، جبکہ صفدر اور جولیا دونوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر جانسن تو مڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ تینوں تیزی سے قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگے۔ یہ اس ٹرومین کو اطلاع تو نہ دے دے گا؟ جولیا نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مس جولیا، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر نے بڑے پرشکین لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کون سی سواری ہے؟ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، ہم دونوں کے پاس کاریں ہیں، ہم نے نیشنل ٹاؤن کے پہلے چوک پر اکٹھا ہونا ہے، وہاں سے میں دوسرے ممبرز کو بلا لوں گی اور پھر ہم اس کوٹھی پر ریڈ کریں گے، جولیا نے کہا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ نیشنل ٹاؤن کے پہلے چوک پر پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی۔ صفدر کی کار جو اس کے پیچھے تھی اس کے ساتھ ہی رک گئی۔ ٹائیگر کا ہیوی موٹر سائیکل نہ جانے کس طرف چلا گیا تھا، کیونکہ راستے میں وہ انہیں نظر نہ آیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ مخالف سمت سے آتا دکھائی دیا اور ٹائیگر کا چہرہ دیکھ کر وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ کوٹھی خالی ہے مس جولیا، سب سامان موجود ہے لیکن آدمی کوئی نہیں۔ ٹائیگر نے جولیا کی کار کے قریب موٹر سائیکل روکتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، کیا مطلب، کیا تم نے اتنی جلدی چیکنگ بھی کر لی؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا، آپ لمبے راستے سے آئے ہیں جبکہ میں ایک شارٹ کٹ جانتا ہوں، میں جہاں 5 منٹ پہلے پہنچ گیا اور میں نے سوچا کہ بہتر ہے اندرونی صورتحال چیک کر لی جائے۔ کوٹھی کی عقبی دیوار بالکل چھوٹی ہے، اس لیے چیکنگ میں دیر نہ لگی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ جانسن نے اطلاع کر دی؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کی فطرت جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں، اگر ہم اچھی طرح نگرانی کریں تو یہ لازماً واپس آئیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، میں ممبرز کو کال کر لیتی ہوں، جولیا نے کہا اور اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ بلیک زیرو نے عمران سے بات چیت کرنے کے بعد ریسیور ٹیبل پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران کے بچ جانے اور زیرو گن کے اس طرح مل جانے پر حقیقتاً اسے بے حد مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ زیرو گن باکس اسے میز پر پڑا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خود جا کر اسے صدر مملکت کے حوالے کرے گا۔ بحیثیت ایکس 2 کے، چنانچہ وہ کرسی سے اٹھا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ ایکس 2 کا مخصوص لباس بھی پہن لے اور نقاب بھی لے لے۔ اس کا پروگرام تھا کہ دانش منزل کا آٹومیٹک نظام ایڈجسٹ کر کے وہ خود پریزیڈنٹ ہاؤس جائے گا، پھر زیرو گن کو باقاعدہ طور پر صدر مملکت کے حوالے کر کے واپس آئے گا۔ عمران سے بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے کسی بھی ممبرز کے ذریعے سے سلطان تک پہنچا دے گا، لیکن عمران سے بات چیت کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ عمران زیرو گن کو 8 بجے سے پہلے صدر مملکت تک پہنچانے کو بے حد اہمیت دے رہا ہے، اس لیے اس نے خود یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ سلطان صدر مملکت کو آگاہ کر دیں گے اور ویسے بھی روانہ ہونے سے پہلے وہ صدر مملکت سے اس بارے میں بات کرے گا۔ ڈرائنگ روم میں لباس بدلنے کے بعد وہ مین آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ آٹومیٹک نظام کی مشینری کو آن کرنے کے بعد اسے اچھی طرح چیک بھی کر لے تاکہ بعد میں کسی گڑبڑ کا کوئی احتمال نہ ہو سکے۔ اسے مشینری وغیرہ آپریٹ کرنے میں کچھ دیر لگی اور پھر وہ واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ اب پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ یس پریزیڈنٹ ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ایکس 2 پریزیڈنٹ سے بات کرائیے، بلیک زیرو نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ وہ اگر چاہتا تو ہارٹ لائن پر براہ راست بھی صدر مملکت سے بات کر سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ہارٹ لائن انتہائی ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے اور کم از کم یہ کال اس کی نظر میں انتہائی ایمرجنسی نہ تھی، اس لیے اس نے عام لائن پر بات کی تھی۔ یس پریزیڈنٹ اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد صدر مملکت کی انتہائی باوقار آواز ریسیور پر سنائی دی۔ ایکس 2 سر، بلیک زیرو نے جواب دیا، لہجہ نرم تھا۔ اوہ یس جناب ایکس 2، مجھے ابھی بھی سر سلطان نے بتایا کہ نہ صرف آپ کا آدمی علی عمران بچ گیا بلکہ سیکرٹ سروس نے زیرو گن بھی مجرموں سے برآمد کر لی ہے۔ مبارکباد، آپ کی کارکردگی واقعی پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے، صدر مملکت نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تھینک یو سر، میں نے اسی سلسلے میں کال کی ہے، میں خود زیرو گن لے کر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں تاکہ اسے باحفاظت آپ تک پہنچایا جا سکے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور شکریہ، آپ خود تکلیف کر رہے ہیں، ویسے وہ مجرم پکڑے گئے ہیں یا نہیں، صدر مملکت نے پوچھا۔
سیکرٹ سروس ان کی گرفتاری کے لیے حرکت میں آ چکی ہے اور مجھے یقین ہے جناب کہ اب تک انہوں نے ان کی رہائش گاہ ٹریس کر لی ہوگی۔ بہرحال ان کا پکڑا جانا اب کوئی مسئلہ نہیں، وہ زیادہ دیر آزاد نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے متعلق حتمی کلو سیکرٹ سروس کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ بلیک زیرو نے مبہم لہجے میں بات کی کیونکہ وہ صدر مملکت کو حتمی طور پر یہ نہ کہنا چاہتا تھا کہ مجرم پکڑے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک جولیا کی طرف سے اس سلسلہ میں کوئی رپورٹ نہ ملی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ وہ ٹرومین کو بہرحال کور کر ہی لیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کا منتظر ہوں، صدر مملکت نے کہا، اور بلیک زیرو نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے میز پر موجود زیرو گن باکس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخ ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ بلیک زیرو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے باکس واپس میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو جولیا کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 اوور، بلیک زیرو نے محسوس لہجے میں کہا۔ سر، ہم نے جانسن سے ٹرومین کی رہائش گاہ معلوم کر لی اور نیشنل ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 25 میں رہائش پذیر ہے۔ میرے سب ممبرز کو وہاں کال کر لیا ہے سر، لیکن وہ کوٹھی خالی پڑی ہے۔ اوور، جولیا نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ خالی پڑی ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا مجھے اسے چھوڑ چکے ہیں؟ اوور، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ سر، کوٹھی میں سامان موجود ہے لیکن آدمی کوئی موجود نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں اور واپس آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی فوری طور پر کوٹھی چھوڑ گئے ہوں۔ اوور، جولی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم اس کوٹھی کی مکمل نگرانی کرو، اگر ان کا سامان موجود ہے تو وہ لازماً واپس آئیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ یس باس۔ اوور، جولیا نے کہا، اور بلیک زیرو نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر اس نے آپریشن روم کا دروازہ بند کیا اور جیب میں آٹومیٹک نظام کے ریموٹ کنٹرولر کی موجودگی کو چیک کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا گیراج کی طرف بڑھ گیا، جس میں وہ مخصوص کار موجود تھی جسے وہ بطور ایکسٹو استعمال کرتا تھا۔ یہ مخصوص کار تھی اور اس کے نہ صرف سائڈ کے شیشے گہرے رنگ کے تھے بلکہ اس کی ونڈ اسکرین اور بیک اسکرین دونوں ہی سیاہ رنگ کی تھی، اس لیے باہر سے کسی بھی صورت کار میں بیٹھے ہوئے فرد کو نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کار کی نمبر پلیٹ انتہائی محسوس انداز کی تھی، اس لیے جیسے ہی یہ کار دانش منزل سے باہر نکلتی ہر جگہ سے ٹریفک پولیس اسے VIP انداز میں گزارتی تھی۔ بلیک زیرو نے کار میں بیٹھنے سے پہلے دروازہ کھول کر زیرو باکس سائڈ سیٹ پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ گھومتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر اس نے جیب سے مخصوص نقاب نکال کر پہنا، پھر دروازہ بند کر کے اس نے کار سٹارٹ کی اور تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے کار روکی، جیب سے ریموٹ کنٹرولر نکال کر گیٹ کھولنے والا بٹن دبایا تو گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو نے آٹومیٹک نظام آن کرنے کا بٹن دبایا، ریموٹ کنٹرولر کو واپس جیب میں ڈال کر وہ کار چلاتا ہوا پھاٹک سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی پھاٹک خود بخود بند ہو گیا اور بلیک زیرو تیزی سے پریزیڈنٹ ہاؤس جانے والی سڑک پر بڑھ گیا۔ راستے میں جگہ جگہ ٹریفک پولیس والے ایڑیاں بجا کر سیلوٹ مارتے رہے، لیکن بلیک زیرو اطمینان سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا رخ جیسے ہی رانگنٹن روڈ کے چوراہے سے مارش روڈ کی طرف مڑی، ایک براؤن رنگ کی کار تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر اس کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ یہ سڑک تقریباً 2 میل تک خاصی سنسان تھی۔ اس کے بعد ڈیپو چوک آ جاتا تھا، وہاں سے پریزیڈنٹ ہاؤس تک خاصی مصروف سڑک تھی۔ براؤن رنگ کی کار جیسے ہی سامنے آئی، بلیک زیرو کی نظر بریک میرر پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ویسے ہی ایک براؤن کار اس کے حکم میں تھی۔ اسی لمحے بلیک زیرو کا احساس ہوا کہ اس نے کار کے خصوصی نظام کو آن کرنے والا بٹن دبایا ہی نہیں، چنانچہ اس نے پھٹی سے ہاتھ اس بٹن کی طرف بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ بٹن تک پہنچتا ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے سورج عین اس کی کھوپڑی کے اندر اتر آیا ہو۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا ذہن انتہائی تیز روشنی سے بھر گیا، مگر صرف ایک لمحے کے 1000ویں حصے کی حد تک۔ اس کے بعد اس کے ذہن پر یکلخ تاریکی پھیلتی چلی گئی، لیکن پھر جس طرح گہری تاریکی میں روشنی کی ہلکی سی کرن پھوٹتی ہے، اسی طرح روشنی کا ایک نقطہ اس کے ذہن کے تاریک پردے پر نمودار ہوا، پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف X2۔ ایک قہقہا لگاتی ہوئی طنزیہ آواز بلیک زیرو کے کانوں سے ٹکرائی، اس کے ساتھ ہی درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ ہیلو پراسرار چیف X2، مجھ سے ملو، میرا نام ٹرومین ہے اور یہ دیکھو تمہارا نقاب، اور وہ سامنے پڑا ہوا زیرو گن باکس بھی تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ سامنے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے بڑے استحضائی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں وہ نقاب تھا جو بلیک زیرو نے بطور X2 پہنا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، میں X2 نہیں بلکہ X2 کا ادنیٰ نمائندہ ہوں، بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے کمرے کے درمیان ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ کمرے میں اس ٹرومین کے علاوہ 4 مسلح آدمی بھی موجود تھے۔ تم نے شاید ٹرومین کو عام سا مجرم سمجھ رکھا تھا، ٹرومین نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اس نے ساتھ کھڑے نوجوان کو اشارہ کیا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر سامنے موجود ایک بڑی سی مشین آن کر دی۔ دوسرے لمحے مشین کی اسکرین پر دانش منزل کے آپریشن روم کا منظر نظر آنے لگا۔ اس منظر میں بلیک زیرو ریسیور اٹھا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی مشین سے آواز بھی نکلنے لگی، اور پھر بلیک زیرو نے صدر مملکت سے جو گفتگو کی تھی وہ سنائی دینے لگی، اور اس گفتگو کے بعد ٹرانسمیٹر پر ہونے والی جولیا سے گفتگو سے لے کر بلیک زیرو کی کار میں بیٹھ کر دانش منزل سے نکلنے تک کے سارے واقعات موجود تھے۔ گیٹ کھلنے کے منظر کے ساتھ ہی مشین آف ہو گئی۔ بلیک زیرو نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ اب تمہیں یقین آ گیا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور اس کے بعد کی کہانی تو بہت ہی مختصر ہے۔ ہم نے سنسان سڑک پر پہنچ کر تمہاری کار پر پولی تھم
बम फेंका। तुम्हारी कार की बारी शायद खसूसी नोयत की थी, इसलिए बारी के पुर्जे तो ना बिखरे, अलबत्ता कार रुक गई और हमने तुम्हें अंदर से निकाल के तुम बेहोश हो चुके थे। ये जीरो गन भी उठाई, फिर तुम्हें साथ लेकर इत्मीनान से अपने दूसरे हेडक्वार्टर में आ गए। तुम्हारी सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान अभी तक नेशनल टाउन वाले अड्डे की निगरानी कर रहे होंगे। ट्रूमैन ने सर हिलाते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा, अब तुम क्या चाहते हो? ब्लैक जीरो ने होंठ बींचते हुए कहा, सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे आदमी ने जीरो गन कैसे हासिल किया और वो जॉनसन तक कैसे पहुंच गए। वैसे एक बात है, जब मुझे पता चला कि जीरो गन तुम्हारे पास पहुंच चुकी है और तुम्हारे मेंबर्स हमारे अड्डे की निगरानी कर रहे हैं, तो यकीन करो तुम्हारी खौफनाक कारकर्दगी ने मेरा दिमाग माफ कर दिया था। मैं सोच भी ना सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं पॉइंट 1 की वापसी के सिलसिले में इस इमारत पर रेड ना करता तो हकीकतन तुम लोग बाजी ले गए थे। तो मैंने सर्द लहजे में कहा, तुमने सारी रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है? ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम एक पसमानदा मुल्क के लोग हो। ब्लैक थंडर साइंस में जिस कदर आगे है उसका तसव्वुर तो इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक मशीन है जिसे हम T111 कहते हैं, ये उसकी कारकर्दगी का नतीजा है। तो मैंने जवाब दिया। वो मशीन इस वक्त कहाँ है? ब्लैक जीरो ने पूछा। बहुत खूब, तुम वाकई X2 हो। इस तरह बंदे होने के बावजूद तुम्हारा अंदाज ऐसा है जैसे तुम अपने मेंबर्स को हुक्म दे रहे हो। तो मैंने तंजिया लहजे में हंसते हुए कहा, पहली बात तो ये कि मैं X2 नहीं, X2 का एक अदना सा नुमाइंदा हूँ। असल X2 कहाँ है इसका तो किसी को भी इल्म नहीं। मुझे से कई लोग बतौर डमी एज एन X2 काम करते हैं, इसलिए हम सब लोग चेहरों पर नकाब चढ़ाए बगैर किसी के सामने नहीं आते। और जिस अड्डे पर मैं मौजूद हूँ ये भी X2 का हेडक्वार्टर नहीं, शायद इसके कई अड्डों में से एक अड्डा है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो बेशक तसल्ली कर लो, मैं तुम्हें नंबर बताता हूँ, तुम उस नंबर पर मुझे बात करने तो फिर देखो क्या जवाब मिलता है और कौन जवाब देता है। ब्लैक जीरो ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया, मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो मिस्टर X2, मैंने ऐसे खेल बहुत देखे हैं। तो मैंने तेज़ लहजे में कहा, मेरा नाम X2 नहीं ताहिर है, ये बात नोट कर लो। ब्लैक जीरो ने कहा, ब्लैकी फ़ोन ले आओ और जो नंबर ये कहे वो डायल करके रिसीवर इसके मुंह से लगा दो, भी पता चल जाएगा। तो मैंने करीब खड़े उसी नौजवान से मुखातिब होकर कहा जिसने पहले मशीन ऑन करने का इशारा किया था। यस बॉस, ब्लैकी ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता कमरे के कोने की तरफ बढ़ गया। उसने कोने में मौजूद टेलीफोन सेट उठाया और उससे मुंसलिक लंबी तार की मदद से उसे ब्लैक जीरो के करीब ले आया। ब्लैक जीरो ने उसे एक मखसूस नंबर बता दिया। ब्लैकी उसे डायल करने लगा। ट्रूमैन गौर से उन नंबरों को देख रहा था। लाउडर भी ऑन कर देना ताकि हम भी सुन लें कि असल X2 इसे अपने आप को नकल साबित करता है, ट्रूमैन ने तंजिया अंदाज में कहा और ब्लैकी ने नंबर डायल करने के बाद फ़ोन के नीचे लगा हुआ एक बटन ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे रिसीवर से तेज़ घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। ब्लैकी ने रिसीवर कुर्सी पर बंधे हुए ब्लैक जीरो के गाल के साथ लगा दिया और फ़ोन सेट उठाकर उसके साथ खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने रिसीवर उठाया हो। X2। रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ के बाद एक भारी और महसूस आवाज़ सुनाई दी। X2 नंबर 1 ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में कहा और उसी लम्हे ट्रूमैन ने जल्दी से बढ़कर फ़ोन का क्रैडल दबा दिया। इस तरह राब्ता ख़त्म हो गया। ओ, ये हमारा अड्डा चेक कराना चाहता है। फ़ोन रख दो, बहरहाल ये कोई भी हो अब उसकी मौत तो यकीनी ही है। ट्रूमैन ने चीखते हुए ब्लैकी से कहा और ब्लैकी तेज़ी से फ़ोन उठाए वापस उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ से उसने फ़ोन उठाया था और ब्लैक जीरो बेएहतियात मुस्कुरा दिया। ट्रूमैन का लहजा बता रहा था कि उसे यकीन आ गया है कि ब्लैक जीरो असल X2 नहीं, उसके नुक्ते नज़र से ये उसकी अहम कामयाबी थी। वक्त क्या हुआ है? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। वक्त तुम वक्त क्यों पूछ रहे हो? ट्रूमैन ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, वक्त पूछना कोई जुर्म तो नहीं मिस्टर ट्रूमैन। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत ठीक है, जितना वक्त होगा उतनी ही गोलियां तुम्हें मारी जाएंगी। इस वक्त 7 बजे हैं। ट्रूमैन ने इंतहाई खुशमगी लहजे में कहा, गोलियां जितनी मर्जी आई मार लेना ट्रूमैन, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें शायद एहसास नहीं कि मौत का फंदा इंतहाई तेज़ी से तुम्हारी सड्डे को गिरफ्त में ले रहा है। मैंने इसीलिए वक्त पूछा था। मेरा क्या है, मैंने तो बहरहाल एक दिन मरना ही है, कल ना सही आज सही। ब्लैक जीरो ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, ओ ब्लैकी, अपनी मशीन गन मुझे दो और तुम जाकर सब साथियों समेत अड्डे की निगरानी करो। इसका इत्मीनान बता रहा है कि कोई न कोई चक्कर दरमियान में ज़रूर है। ट्रूमैन ने इस बार परेशान होते हुए कहा और कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतार कर ट्रूमैन को दी और खुद बाकी मुसल्ले अफराद को बाहर जाने का इशारा करते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। बाकी मुसल्ले साथी भी उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़े और दूसरे लम्हे वो कमरे से जा चुके थे। अब बोलो ताहिर या X2, जो कुछ भी तुम हो, क्या तुम ज़िंदगी बचाना चाहते हो या मौत चाहते हो? ट्रूमैन ने इंतहाई लहजे में कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ट्रूमैन ने ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वाकई ट्रूमैन की बात का मकसद ना समझा था। पहले तो मुझे बताओ कि किस किस्म के खतरे की बात कर रहे थे। दूसरी बात यह कि तुम नेशनल टाउन वाले अड्डे पर मौजूद अपने साथियों को यहाँ बुलवा लो, इस तरह कि उन्हें पता ना चले। अगर तुम उन दोनों कामों में मेरे साथ ताउन करो तो मेरा वादा है कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी। ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। उसने मशीन गन बड़ी ढीले अंदाज में पकड़ रखी थी क्योंकि जाहिर है ब्लैक जीरो कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो सिवाय बोलने की और कुछ ना कर सकता था। मेरा ख्याल है तुम्हारे पहले सवाल का जवाब पहले दे दूँ, उसके बाद दूसरे सवाल का नंबर आएगा। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी वो खतरे वाली बात? ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा। हाँ हाँ वही। 7 बज गए हैं और अब तो 1-2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वक्त काफ़ी कम रह गया है।
ब्लैक ज़ीरो ने कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? ट्रूमैन ने उलझे हुए लहजे में पूछा, क्या तुम वाकई सच्चाई का मोहल्ले को जानना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मेरे करीब आ जाओ, डरो नहीं, मैं बंधा हुआ हूँ। मेरे कोट की अंदरूनी जेब में एक मखसूस टाइम बम है, उसे निकाल कर नाकारा कर दो, वरना वो बहुत फट जाएगा और तुम्हारा ये अड्डा तुम्हारे साथियों समेत फना हो जाएगा। ये असल एक्स2 की तरफ से एक खसूसी इंतजाम है ताकि नकली एक्स2 अगर सामने आ जाए तो फिर सामने ले आने वालों समेत ख़त्म हो जाए, और उस मखसूस नंबर पर फ़ोन करने का मकसद भी यही था। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा, ओ तो ये बात है। ट्रूमैन ने तेज़ लहजे में कहा, और आगे बढ़ते हुए उसने एक हाथ में मशीन गन पकड़ी, दूसरे हाथ को उसने ब्लैक ज़ीरो के जिस्म की गिर्द बंधी हुई रस्सियों के दरमियान इस तरह डाला कि वो उसकी कोट के अंदरूनी जेब तक पहुंच जाए। लेकिन दूसरे लम्हे ट्रूमैन के जिस्म को एक ज़बरदस्त झटका लगा और वो चीखता हुआ उलट कर कुर्सी की पुश की तरफ गिरा। ब्लैक ज़ीरो ने यकलखत अपने घुटने जोड़कर पैरों को अपने ऊपर झुके हुए ट्रूमैन के निचले जिस्म के दरमियान रखकर अपने आप को एक ज़ोरदार झटके से पीछे की तरफ किया, तो ट्रूमैन का निचला जिस्म उसकी उठती हुई टांगों के जोर पर उलटकर कुर्सी की पुश की तरफ आ गया। चूंकि उसका एक बाजू रस्सियों के दरमियान उलझा हुआ था, इसलिए वो फौरी तौर पर अपना बाजू ना निकाल सका, और नतीजा ये हुआ कि इसका बाजू घूम जाने की वजह से खौफनाक कड़ाके के साथ टूट गया और बाजू की वजह से उसका जिस्म कुर्सी के ऐन पीछे गिरा और ब्लैक ज़ीरो कुर्सी समेत उसके ऊपर जा गिरा। अब नीचे फर्श पर ट्रूमैन था, जबकि उसके ऊपर कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ ब्लैक ज़ीरो था। ट्रूमैन का टूटा हुआ बाजू अभी तक रस्सियों में उलझा हुआ था। अचानक कलाबाजी खाने की वजह से मशीन गन उसके हाथों से निकल गई और ब्लैक ज़ीरो ने चूंकि टांगे उठाकर उसे उल्टाया था, इसलिए ब्लैक ज़ीरो का जिस्म भी कुर्सी पर मुड़ गया। उसका ऊपर वाला जिस्म तो उसी तरह रस्सियों से उलझा हुआ था, जबकि निचला जिस्म पूरी तरह मुड़कर न सिर्फ दूसरी तरफ फर्श पर पहुंच गया, बल्कि इस तरह ट्रूमैन भी ब्लैक ज़ीरो के जिस्म और कुर्सी के नीचे फंस गया था। ट्रूमैन ने नीचे गिरते ही जोर से झटका देकर कुर्सी को उछालना चाहा, और उसकी ये इज़्तिरारी हरकत ब्लैक ज़ीरो की तवक्का के ऐन मुताबिक थी। नीचे से ज़ोरदार झटका लगने की वजह से कुर्सी ऊपर को उठी और फिर घूमकर सीधी हुई, तो ब्लैक ज़ीरो कलाबाजी खाकर एक बार फिर कुर्सी समेत धमाके से फर्श पर जा गिरा। उस धमाके की वजह से लकड़ी की ये कुर्सी कड़कड़ा कर टूट गई। रस्सियां कुर्सी के अचानक टूटने की वजह से ढीली पड़ गई, जबकि ट्रूमैन के हलक से खौफनाक चीख निकली। उसका बाजू चूंकि अभी तक कुर्सी की रस्सियों में उलझा हुआ था, इसलिए जोरदार झटका लगने की वजह से ब्लैक ज़ीरो तो कुर्सी समेत कलाबाजी खाकर वापस फर्श पर गिरा, जबकि ट्रूमैन का जिस्म भी घूमा और फिर वो मुंह के बल पट से टूटी हुई कुर्सी के सामने घूमकर गिरा। उसका बाजू तो बाहर आ गया, लेकिन अब वो हरकत ना कर सकता था। वो कुर्सी के सामने आड़ा गिरा हुआ था। नीचे गिरते ही ट्रूमैन ने कराहते हुए बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर कुर्सी समेत गिरे हुए ब्लैक ज़ीरो की दोनों टांगें एक लम्हे के लिए फिजा में उठी, और दूसरे लम्हे उसके दोनों जुड़े हुए पैर अपने सामने नीचे आड़े पड़े हुए ट्रूमैन की पुश पर पूरी कुव्वत से पड़े, और ट्रूमैन के हलक से एक भयानक चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। ब्लैक ज़ीरो की टांगें एक बार फिर तेज़ी से उठी और दूसरी ज़रब भी ऐन उसी जगह पर पड़ी जहां पहली ज़रब लगी थी, और इस बार ट्रूमैन का तड़पता हुआ जिस्म यकलखत एक झटके से साकत हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने उसकी रीढ़ की हड्डी के मखसूस मकाम पर ज़ोरदार ज़रबें लगाकर उसे वक्ती ज़ोर पर मफलूज कर दिया था। ट्रूमैन के साकत होते ही ब्लैक ज़ीरो को कोल्हों के बल कुर्सी समेत पीछे की तरफ खिसकता चला गया। फिर एक झटके से उसने पैर समेटे और अपने ऊपर वाले जिस्म को, जो अभी तक टूटी हुई कुर्सी के साथ बंधा हुआ था, आगे की तरफ झुकाया और एक झटके से उठकर इस तरह खड़ा हो गया जैसे नमाज पढ़ते हुए रकू के बल खड़ा हुआ जाता है। कुर्सी की वजह से खुद बहुत उसका भी अंदाज बन गया था। फिर ब्लैक ज़ीरो ने अपने जिस्म को सकेट कर उसे दाएं बाएं तेज़ी से हरकत दी, तो रस्सियां ढीली हो जाने की वजह से कुर्सी रस्सियों समेत नीचे की तरफ खिसकती चली गई। ब्लैक ज़ीरो मुसलसल अपने जिस्म को दाएं बाएं हरकत दे रहा था और कुर्सी रस्सियों समेत नीचे खिसकती जा रही थी। चंद लम्हों बाद कुर्सी और रस्सियां इस पोजीशन में आ गईं कि ब्लैक ज़ीरो ने अपने दोनों बाजू ऊपर खींचकर ढीली रस्सियों से बाहर निकाल लिए। बाजू बाहर आते ही ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी की साइडों पर रखे हुए जोर से नीचे की तरफ झटका दिया। कुर्सी रस्सियों समेत एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरी। ब्लैक ज़ीरो सीधा खड़ा था। दूसरे लम्हे से अपनी टांगे एक एक करके उन रस्सियों से निकाली। ट्रूमैन के जिस्म ने अभी भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हरकत करनी शुरू कर दी थी। था भी निज़ाम पर ब्लैक ज़ीरो की ज़रबों का असर ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन ब्लैक ज़ीरो को इतना ही वक्फा चाहिए था कि वो अपने आप को आज़ाद करा सके, और वो वक्फा बहरहाल उसने हासिल कर लिया था। रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद होते ही ब्लैक ज़ीरो बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले एक तरफ पड़ी हुई मशीन गन पर कब्जा किया। ट्रूमैन अब कराहता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से मशीन गन का बट उसके सर पर मारा। वो फायरिंग इसलिए ना करना चाहता था कि ट्रूमैन के साथ ही आवाज़ें सुनकर अंदर आ सकती थी, और फिर ब्लैक ज़ीरो के लिए हाथ से मुश्किल हो जाती थी। सबसे ज़्यादा फिक्र ज़ीरो गन की थी। वो उसे हर सूरत 8 बजे से पहले सदे मुमलिकत तक पहुंचाना चाहता था। मशीन गन का एक ज़ोरदार बट खाकर ट्रूमैन एक बार फिर साकत हो गया। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से उस तरफ पलटा जिधर अभी तक उसका नकाब और ज़ीरो गन पड़ी थी। उसे नकाब उठाकर जेब में डाला। बॉक्स उठाकर वो दरवाजे की तरफ पलट गया। दरवाज़ा लॉक ना था, सिर्फ बंद था। ब्लैक ज़ीरो ने दरवाज़ा ऐसे से खोला और बाहर झांका। बाहर राहदारी सी थी जो खाली पड़ी थी। ब्लैक ज़ीरो उछलकर राहदारी में आया। ज़ीरो गन बॉक्स की वजह से वो मशीन गन को पूरी तौर पर इस्तेमाल ना कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे एक हाथ में पकड़ रखा था।
ایمرجنسی کی صورت میں وہ زیرو گن باکس نیچے پھینک کر اسے استعمال کر سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں راہداری کے دوسرے سرے کی طرف بڑھا کہ اسے راہداری کے درمیان میں ایک آرچ نظر آیا جس کے اندر سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے تیزی سے اس آرچ میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا چند ہی لمحوں میں اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چھت پر پہنچ گئے۔ چھت پر پہنچ کر وہ جھکے انداز میں ایک منڈیر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس عمارت کے محلے کو کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ پھر منڈیر کے قریب پہنچ کر اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس طرف اور کوئی عمارت نہ تھی بلکہ کافی فاصلے تک کھیت نظر آ رہے تھے اور اس طرف کوئی سائڈ گلی بھی نہ تھی۔ عمارت آخری سطح تک بنی ہوئی تھی، البتہ گہرائی کافی تھی۔ اگر بلیک زیرو وہاں سے چھلانگ لگاتا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جانے کا شدید اندیشہ تھا، لیکن اسی لمحے اسے دوسری منزل کی کھڑکی کے اوپر باہر کو نکلا ہوا شیڈ نظر آ گیا۔ ویسا ہی شیڈ گراؤنڈ فلور کی کھڑکی پر بنا تھا۔ بلیک زیرو نے مشین گن کھیت کی طرف اچھال دی، لیکن مشین گن گرنے کا دھماکہ نہ ہوا۔ البتہ فصل میں گرتے ہوئے وقت ایسی آواز ابھری کہ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ کھیت کو پانی دیا گیا ہے۔ اس نے زیرو گن باکس منڈیر پر رکھا اور پھر وہ تیزی سے پلٹ کر نیچے لٹک گیا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ سب سے نچلے شیڈ پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس بار زیرو گن باکس اٹھایا، جسم کو تول کر نیچے فصل کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیر پنڈلیوں تک دلدل نما جگہ میں دھنستے گئے، لیکن وہ نیچے گرنے کی بجائے جم کر کھڑا ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ زیرو گن باکس اس نے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا اور پھر وہ تیزی سے اس قدم فصل کے اندر چلتا ہوا مہالی سے ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین گن کی طرف اب اسے کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی ٹرومین اس کے آدمیوں کی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زیرو گن باکس 8 بجے سے پہلے صدر مملکت تک پہنچ جائے۔ کھیتوں کے اندر چلتے ہوئے وہ سمارے سے کافی فاصلے پر پہنچ کر ایک سڑک پر نکل آیا۔ گھٹنوں تک اس کی پتلون اور بوٹ کیچڑ سے بری طرح لت پت ہو گئے تھے۔ سڑک کے قریب ہی کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ایک چھوٹا سا نالا موجود تھا، جس میں پانی ابھی تک موجود تھا۔ بلیک زیرو نے باکس ایک طرف رکھا اور پھر اس نے جھک کر پانی کی مدد سے اپنی پتلون اور بوٹوں پر لگا ہوا کیچڑ اچھی طرح صاف کر دی، کیونکہ بطور ایکس2 ہی اس نے صدر مملکت کے پاس جانا تھا۔ کیچڑ سے لت پت ہونے کی بجائے گیلی پتلون بہرحال قابل قبول تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہوا لگنے سے جلد ہی یہ سوکھ جائے گی۔ اس نے زیرو گن باکس اٹھایا اور سڑک کی طرف چلنے لگا۔ ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ سڑک کو پہچان گیا۔ وہ درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے باکس ایک طرف رکھا، پھر سب سے پہلے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 7:30 بج چکے تھے۔ بلیک زیرو نے ہورن چباتے ہوئے ونڈ بٹن کھینچا، پھر سوئیوں کو مخصوص ہندسے پر ایڈجسٹ کر کے اس نے ونڈ بٹن کو دبایا تو ڈائل پر 8 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ وہ مجبوراً واج ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا، ورنہ عام طور پر وہ اس استعمال نہ کرتا تھا۔ یس جولیا ٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد گھڑی سے جولیا کی باریک سی آواز سنائی دی، X2 اوور۔ بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا، یس باس اوور، کیا رپورٹ ہے؟ اوور سر، ہم نے اس کوٹھی کو پوری طرح گھیرا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آدمی واپس نہیں آیا۔ سنو، اسرانی روڈ کے شمالی طرف کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ سلسلے کے آخر میں جہاں اسرانی کالونی شامل ہوتی ہے، وہاں کی پہلی 2 منزلہ عمارت جو کھیتوں سے ملحقہ ہے، وہاں ٹرومین اور اس کے ساتھ ہی مقیم ہے۔ تم سب ممبرز کو ساتھ لے کر وہاں فوری طور پر ریڈ کرو، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ، کوئی مجرم بچ کر نہ نکل سکے، زندہ یا مردہ۔ ہر صورت میں ان کی گرفتاری میں چاہتا ہوں، فوری، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، پھر واج ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے زیرو باکس اٹھایا اور درختوں کے جھنڈ سے نکل گیا اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اسی لمحے سے دور سے آتے ہی ایک مسافر بس نظر آ گئی۔ یہ سڑک چونکہ مضافاتی روڈ تھی، اس لیے اس طرف کوئی ٹیکسی وغیرہ نظر نہ آ رہی تھی۔ بلیک زیرو جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے بس کی طرف رخ کر کے زور زور سے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دیے۔ بس کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی اور بلیک زیرو ایک طرف کو ہو گیا۔ بس مضافاتی علاقے سے دارالحکومت آ رہی تھی۔ بس اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ تقریباً آدھی سے زیادہ خالی تھی، اس لیے شاید ڈرائیور نے روک بھی لی، ورنہ شہر کے قریب آ کر بسیں کم ہی رکتی تھی۔ بلیک زیرو بھی بس میں سوار ہو گیا۔ جی صاحب، کہاں جانا ہے؟ بارگال چوک پر اتار دینا، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر اس نے باکس کو گھٹنوں پر رکھ کر اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ اس لباس میں بٹوا رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوا تھا، لیکن اسے یاد تھا کہ ایمرجنسی کے لیے جیب میں چند چھوٹے بڑے نوٹ پڑے رہتے تھے۔ اب اگر ٹرومین نے یہ نوٹ نہ نکالیے تو انہیں بہرحال موجود ہونا چاہیے تھا، ورنہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی، جس کی آواز سن کر ہی اعلیٰ حکام کو ریشہ شروع ہو جاتا تھا، ایک معمولی سے کنڈکٹر کے ہاتھوں بے عزت ہو جاتا۔ اس نے نوٹ نکال کے کنڈکٹر کی طرف بڑھایا۔ کنڈکٹر نے نوٹ جیب میں ڈالا، پھر اپنی جیکٹ کے اندر سے اس نے بقایا نکال کر بلیک زیرو کو دیا اور وہ واپس مڑ گیا۔ ویسے وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا۔ یہی حال بس میں موجود باقی لوگوں کا تھا، کیونکہ بلیک زیرو نے اپنے لباس کو رکھ رکھا اور چہرے مہرے سے بس میں سفر کرنے والا آدمی نہ لگ رہا تھا، لیکن بلیک زیرو ہارن دبائے خاموش بیٹھا رہا۔ بس ہاسی رفتاری سے چل رہی تھی، لیکن بلیک زیرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بیل گاڑی کی طرح رینگ رہے ہو۔ اس کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی تھی اور پھر بس بارگال چوک پر پہنچ گئی، رک گئی۔ بلیک زیرو تیزی سے نیچے اترا اور تیز قدم اٹھا کر سائڈ پر بنے ہوئے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مارش روڈ۔ بلیک زیرو نے ایک ٹیکسی کی اگبی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، یس سر۔ ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کرتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ بلیک زیرو نے اس روڈ کا کہا تھا جہاں اس کی کار پر مخصوص نوعیت کا بم پھینکا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کار ورکنگ آرڈر میں ہوئی تو پھر وہ کار میں پریزیڈنٹ ہاؤس جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ اسی ٹیکسی کے ذریعے چلا جائے گا۔ بہرحال 8 بجے سے پہلے اس نے زیرو گن صدر مملکت کو پہنچ جانی تھی۔
سر سلطان کی کال ہے جناب آپ کے لیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ایک ڈاکٹر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں وائرلیس فون پیس تھا۔ او اچھا ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ عمران نے فون پیس ڈاکٹر کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سر ہلاتا وہ واپس چلا گیا۔ میز عشق ابھی بولنے کے قابل ہے۔ عمران نے فون پیس آن کرنے والا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے بڑا غضب ہو گیا، بلیزیرو کی کار مارچ روڈ پر کھڑی ہے اور وہ خود غائب ہے۔ اس نے دانش منزل سے صدر مملکت کو بحیثیت ٹیکسٹ فون کیا کہ وہ زیرو گن خود لے کر ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ صدر مملکت اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ نہ پہنچا تو انہوں نے پریشان ہو کر مجھے فون کیا۔ میں نے دانش منزل فون کیا، لیکن وہاں سے بھی آواز سنائی دی کہ پیغام ریکارڈ کرا دیجیے۔ اس کا مطلب تھا کہ بلیک زیرو دانش منزل سے روانہ ہو چکا ہے، لیکن پھر پریزیڈنٹ ہاؤس نہ پہنچ سکا۔ میں پریشان ہو کر رانا ہاؤس فون کیا اور جوزف سے کہا کہ وہ معلوم کر کے مجھے بتائے کہ دانش منزل کی کیا صورتحال ہے۔ ابھی اس کی کال آئی کہ ایکس 2 کی کار مارچ روڈ پر موجود ہے۔ اس کی حالت ایسی لگ رہی ہے جیسے اس پر کوئی خوفناک بم پھینکا گیا ہے، لیکن کار چونکہ بم پروف تھی اس لیے وہ تباہ نہیں ہو سکی، البتہ کار خالی ہے۔ بلیک زیرو موجود نہیں۔ سر سلطان کی انتہائی پریشان آواز سنائی دی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخصوص کار پر تو ایٹم بم بھی کیوں نہ مار دی جائے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو مخصوص حفاظتی نظام فٹ ہے۔ امداد بھی سر سلطان کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں، اب تم خود بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ تم ہسپتال پڑے ہوئے ہو اور بلیک زیرو بیمار زیرو گن غائب ہو گیا ہے کیا؟ لیکن کہیں اس ٹو مین نے اسے اغوا نہ کر لیا ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ اب مجھے خود ہی حرکت میں آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور فون بھی صاف کر کے اس نے ایک طرف صفائی پر رکھا اور بیڈ کے کنارے پر لگا ہوا کالنگ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کیا وقت ہوا ہے ڈاکٹر؟ 7:25۔ ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او ویری بیڈ، جلدی کرو، میرا لباس لے آؤ جلدی، فوراً عمران نے چیخ کر کہا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر آپ کے زخم ابھی؟ ڈاکٹر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے لعنت بھیجو زخموں پر، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا، پھر اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جسم لڑکھڑایا، لیکن جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں ڈاکٹر صدیقی کو بلاتا ہوں، ڈاکٹر نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس لمحے عمران کو ایک خیال آیا تو اس نے جھپٹ کر وہ وائرلیس فون اٹھایا، تیزی سے جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ عمران صاحب آپ ابھی؟ ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو اس طرح کھڑے دیکھ کر بوکھلائے لہجے میں کہا۔ ارے گولی مارو عمران صاحب کو، وہ میری کلائی کی گھڑی کہاں ہے؟ ڈاکٹر، عمران کے لہجے میں ایسی گراہٹ تھی کہ ڈاکٹر صدیقی بھی سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میرے دفتر میں ہے، ڈاکٹر صدیقی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے میرے ساتھ آئیے، اٹ از موسٹ ایمرجنسی، عمران نے دروازے کی طرف لپکتے ہوئے کہا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا کیونکہ اس کا ذہن تیزی سے چکرانے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بے احتیاط سر کو پکڑ لیا۔ میں خود لے آتا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس کی حالت کو دیکھا تو بوکھلا کر خود ہی دوڑ پڑا۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا رہا۔ واقعی اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ فوری حرکت کر سکتا، ذرا سا تیز چلنے سے اس کے ذہن پر اندھیروں نے یلغار کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر جیسے ہی اس کا ذہن ذرا سا سنبھلا وہ ایک بار پھر آگے بڑھا، لیکن دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی راہداری میں پہنچا دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی ورلڈ چیمپئن ایتھلیٹ کی طرح دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دے۔ عمران اتنے بڑے ڈاکٹر کو اس طرح دوڑتے دیکھ کر اس قدر پریشانی کے باوجود مسکرا دیا۔ یہ لیجیے، ڈاکٹر صدیقی نے قریب آ کر کہا۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ ارے شکریہ ڈاکٹر، آپ نے واقعی تکلیف کی ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے اسی طرح ہانپتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے ان کی بات سے کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے بیڈ پر واپس آ گیا۔ اس نے گھڑی کا ون بٹن تیزی سے کھینچا اور پھر سوئیوں کو مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر صدیقی کمرے میں نہ آیا تھا۔ عمران واش ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ اس فریکوینسی کا علم صرف عمران ہی کو تھا، ممبرز نہ جانتے تھے۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ اوور۔ مخصوص ہندسوں پر سوئیاں اکٹھی ہوتے ہی عمران نے ون بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ڈائل پر 12 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا تھا۔ وہ مسلسل یہی فقرہ بولے چلے جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ ہو رہی تھی۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کال ختم کرنے کے لیے ہاتھ ون بٹن کی طرف بڑھایا ہے تھا کہ یکلا جلتا بجھتا نقطہ مسلسل جل اٹھا۔ عمران چونک پڑا۔ ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ یس ایکس 2 اوور۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ او تم کہاں ہو بلیک زیرو؟ میں پریزیڈنٹ ہاؤس ہی جا رہا ہوں، ٹیکسی میں بیٹھ کر آپ کو کال آنے پر اور ٹیکسی رکوانے اور باہر ایک طرف آنے میں دیر ہو گئی۔ زیرو گن میرے پاس موجود ہے، بڑا حادثہ ہو گیا تھا اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ مختصر طور پر بتاؤ جلدی اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں بلیک زیرو نے کار پر بم پڑنے اور اپنے اغوا کیے جانے پھر وہاں سے نکلنے کا حال مختصر طور پر عمران کو بتایا، اور تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم نے کار کا حفاظتی سسٹم آن کیوں نہ کیا تھا؟ اوور، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی بلیک زیرو پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ خیال نہ رہا۔ براؤن رنگ کی کاروں کو آگے پیچھے دیکھ کر چونکا اور پھر بٹن دبانے ہی والا تھا، گریٹ دھماکہ ہو گیا۔ اوور، بلیک زیرو نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم فوراً اس ٹیکسی میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچو اور سنو، وہاں اپنے آپ کو ایکس 2 ظاہر نہ کرنا، صرف ایک نمائندہ کہہ دینا، کیونکہ اس طرح ٹیکسی میں بیٹھ کر ایکس 2 کا جانا پوزیشن کے خلاف ہے۔ فوراً پہنچو، میں سر سلطان کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد تم واپس دانش منزل چلے جانا، میں اس دوران جولیا سے رپورٹ لے لیتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔
عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ون بٹن دبا کر اس نے گھڑی ایک طرف رکھی اور وائرلیس آپریٹر ٹیلی فون اٹھا کر جلدی سے سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یہ سلطان سپیکنگ، عمران بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو سے بات ہو گئی ہے، اسے دانش منزل سے نکلتے ہی ٹرومین اور اس کے ساتھ نے زیرو گن سمیت اغوا کر لیا تھا، لیکن بلیک زیرو نہ صرف ان کے پنجے سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ وہ زیرو گن بھی ساتھ لے آیا ہے۔ وہ اب ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ رہا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکس2 کی بجائے اس کا نمائندہ ظاہر کرے تاکہ ایکس2 کی اسٹیج پر کوئی حرف نہ آئے۔ اور آپ نے تو کار پر بم وغیرہ پڑنے کے متعلق صدر صاحب کو اطلاع تو نہیں دی؟ اوہ نہیں، ظاہر ہے میں انہیں کیسے بتا سکتا تھا؟ میں نے تو جوزف کی کار ملتے ہی تمہیں فون کیا تھا۔ بہرحال بلیک زیرو نے ہمت کی ہے، میں صدر صاحب کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں۔ یہ زیرو گن تو ہمارے لیے مصیبت بن کر رہ گئی ہے۔ زیرو ہی تو اصل میں خطرناک ہوتا ہے، جیسے جیسے زیرو بڑھتے جائیں اکیلے ہندسے کی طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سر سلطان نے دوسری طرف سے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ وہ واقعی اس وقت بے حد پریشان تھے۔ عمران نے فون آف کر کے ایک طرف رکھا، پھر ایک بار پھر گھڑی اٹھا کر اس پر جولیا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ یس جولیا، اٹینڈنگ یو، اوور۔ ایکس2 کیا رپورٹ ہے؟ سر ہم نے اسرانی روڈ والی عمارت پر ریڈ کیا، وہاں 10 افراد تھے، بڑی زوردار جنگ ہوئی ہے، 6 آدمی مارے گئے ہیں اور باقی فرار ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک آدمی جس کا ایک بازو بے حس ہو کر ایک کے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا بھی شامل ہے۔ چوہان اور کیپٹن شکیل بھی شدید زخمی ہو گئے ہیں، اوور۔ اس کا مطلب ہے کہ سرگنا ٹرومین فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تم ایسا کرو کہ چوہان اور کیپٹن شکیل کو فوراً ہسپتال پہنچا دو، اوور۔ یہ سر صفدر انہیں لے کر جا رہا ہے ورنہ وہ روانہ ہونے والا ہے، اوور، جولیا نے جواب دیا۔ صفدر کو کہہ دو کہ وہ انہیں ہسپتال چھوڑ کر وہاں سے عمران کو لے لے۔ عمران اب قدرے ٹھیک ہو گیا ہے، ٹرومین کو تلاش کرنے کے لیے اس کا اب فیلڈ میں آنا ضروری ہو گیا ہے، میں اسے حکم دے دیتا ہوں، اوور۔ عمران نے کہا، یہ سر ہمارے متعلق کیا حکم ہے، اوور۔ جولیا نے کہا، تم سب ابھی وہیں رکو گے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ون بٹن دبا کر رابطہ ختم ہو گیا۔ اس نے گھڑی کلائی پر باندھ لیا۔ اسے صفدر کا انتظار تھا، اس کا آئیڈیا تھا کہ ٹرومین لازماً وہاں سے فرار ہو کر نیشنل ٹاؤن والے اڈے پر جائے گا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بے حد چالاک ہے اور چالاک آدمی ایسے ہی بات سوچتے ہیں۔ سیکرٹ سروس کی اسرانی روڈ والی عمارت پر ریڈ سے اس نے لازماً یہی نتیجہ نکالا ہوگا کہ نیشنل ٹاؤن والا اڈا اب محفوظ ہو گیا ہے۔ بہرحال تو یہ تو اب چیکنگ پر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اسے اب البتہ اطمینان تھا کہ اب تک زیرو گن صدر مملکت تک پہنچ چکی ہوگی، کم از کم اس معاملے میں تو وہ سرخرو ہو ہی چکا ہے۔ اچانک اسے فلیک اور اس کے ساتھی کا خیال آیا تو اس نے فون پیس اٹھایا اور ایک بار پھر ڈانا ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ڈانا ہاؤس۔ ضابطہ قائم ہوتے ہی جوانا کی آواز سنائی دی۔ جوانا، میں عمران بول رہا ہوں، جوزف کہاں ہے؟ او ماسٹر، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ویری گڈ۔ جوزف سر سلطان کی کار پر گیا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ 1 منٹ سر، جوزف آ رہا ہے، بات کراؤں سے؟ ہاں، عمران نے کہا۔ پھر چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی، باس آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ میں بے حد پریشان تھا۔ جوزف کی محسوس پریشان بھری آواز سنائی دی، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن تم کہاں رہ گئے تھے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا، باس سر سلطان نے مجھے کہا تھا کہ میں طاہر صاحب کو چیک کروں۔ طاہر صاحب کی کار مارش روڈ پر کھڑی نظر آئی، لیکن طاہر صاحب موجود نہ تھے۔ میں نے ایک پبلک فون بوسی سر سلطان کو اطلاع دی تو مجھے پتہ چلا۔ میں انہیں کار میں لے کر وہاں گیا، وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے گئے اور مجھے وہاں رکنے کے لیے کہا، پھر وہ واپس آئے اور میں انہیں دانش منزل چھوڑ کر وہاں واپس پہنچا ہوں۔ جوزف نے کہا، اچھا، پھر تو تم نے نیکی کا کام کیا۔ وہ فلیک اور اس کے ساتھی کا کیا حال ہے؟ کہیں بندے تو آزاد نہیں ہو گئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جو کہا، جوزف کے بیان سے اسے مکمل طور پر تسلی ہو گئی تھی کہ بلیک زیرو گن صدر مملکت تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آزاد؟ کیا مطلب باس؟ وہ تو آپ کے زخمی ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اسی حالت میں مر گئے۔ اچانک ان کے منہ اور ناک سے خون کا فوارہ سا ابل پڑا اور ایک لمحے میں ان کی گردنیں ڈھلک گئی۔ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، او تو پھر آزاد ہو گئے نا؟ یہی تو میں پوچھ رہا تھا، جسم نہ صحیح روح تو آزاد ہو ہی گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے اوکے کہہ کر فون آف کر دیا، کیونکہ دروازے کے باہر راہداری میں تیز قدموں کی آوازیں قریب آتی سنائی دے رہی تھیں۔ ٹرومین اور بلیکی دونوں کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے۔ ٹرومین کا دایاں ہاتھ ایک پٹی کی مدد سے گلے سے بندھا ہوا تھا، وہ اپنے سامنے اسپیشل ٹرانسمیٹر رکھے بیٹھا تھا، اس کے ہونٹ بھینجے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شکست کے آثار نمایاں تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہیڈ کوارٹر کو اپنی ناکامی کی اطلاع دے دینی چاہیے۔ کاش میں اس آدمی سے پوچھ گچھ کے چکر میں نہ پڑتا اور اسے فوراً گولی مار دیتا۔ ویسے بعض وہ شخص تو بندھا ہوا تھا اور آپ کے پاس مشین گن تھی، بلیکی نے کہا۔ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن وہ انتہائی طاقتور اور چست آدمی ثابت ہوا، میرے تصور سے بھی زیادہ حیرت انگیز۔ اس نے جس انداز میں مجھے بے بس کیا، میں اب تک حیران ہوں، ٹرومین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اسپیشل ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ یس ہیڈ کوارٹر، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی، باس میں ٹرومین بول رہا ہوں، اوور۔ وہ کیا بات ہے ٹرومین، تمہارا لہجہ کیسا ہے، اوور؟ باس آپ کے حکم پر میں نے جبار کو زیرو گن دے دی تھی، لیکن سیکرٹ سروس نے اسے زیرو گن واپس حاصل کر لی، اوور۔ ٹرومین نے سارا الزام جبار کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے کہا، زیرو گن حاصل کر لی؟ کیا مطلب؟ جبار تو کبھی سامنے نہیں آیا، پھر یہ کیسے ہو گیا، اوور؟ دوسری طرف سے چیختے ہوئے انداز میں کہا گیا۔ جواب میں ٹرومین نے ایکس2 والی عمارت پر حملہ کرنے، T111 سے اندرونی حالات چیک کرنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے بلیک تھنڈر اپنے مشن میں ناکام ہو گئی اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب تم نے زیرو گن واپس لے لی تھی تو تمہیں اس آدمی کو اغوا کرنے، اسے پوچھ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، تم اسے وہیں گولی مار دیتے۔ ہمارے لیے زیرو گن اہم تھی یا وہ آدمی، اوور؟
बॉस ने बुरी तरह गर्राते हुए कहा। बॉस दरअसल मैं उस आदमी की वजह से सारी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पर हाथ डालना चाहता था ताकि उन्हें ब्लैक थंडर की अजमत का एहसास हो सके, लेकिन सारा प्लान ही उलट गया। ओवर। सुनो, तुम्हारे मुताबिक हेडक्वार्टर ने फैसला कर दिया कि तुम अब हेडक्वार्टर से बराह रास्त मुंसलिक हो चुके हो बाहैसियत ग्रेड 1 एजेंट, और ये सब कुछ मेरी पुरजोर सिफारिश की बिना पर हुआ है। तुम मुंह लटकाए बैठे अपनी शिकस्त की कहानी मुझे सुना रहे हो। दिरुगन तुम्हें हर कीमत पर हासिल करनी है। तुमने पहले जो कॉल की थी उसमें बताया था कि इमरान और सर सुल्तान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का सदर दिरुगन लेकर रात के किसी वक्त शोगरान जाएगा। इसका मतलब है अभी दिरुगन पाकिस्तान में मौजूद है। तुम पूरी कुव्वत से प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़ दौड़ो, और चाहे तुम्हें प्रेसिडेंट समेत सब कुछ क्यों ना तबाह करना पड़े कर दो, लेकिन दिरुगन हर सूरत में हासिल कर दो। ओवर। बॉस ने चीखते हुए कहा। ओह यस बॉस, आपने दोस्त कहा। बॉस ठीक है, बस अब मैं क़यामत बनकर प्रेसिडेंट हाउस पर टूट पड़ूंगा। मैं दिरुगन वापस हासिल करूंगा, हर सूरत में, हर कीमत पर। ओवर। ट्रूमैन ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। गुड, ग्रेड 1 एजेंट को ऐसा ही होना चाहिए। इस बार 01 हासिल करते ही तुमने उसे फौरी तौर पर तालिस्तानिया के सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर आथोश तक पहुंचा देना। अब कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ओवर। बॉस ने कहा। तालिस्तानिया की सफारत खाने, ठीक है बॉस, दिरुगन पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र रहे। ट्रूमैन ने तेज़ लहजे में कहना शुरू कर दिया। ट्रूमैन, दिरुगन तो शोगरान पहुंच भी गई मिस्टर ट्रूमैन। सदर मुमलिकत का तैयारा 10 मिनट पहले शोगरान परवास कर चुका है। अचानक उकब से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो ट्रूमैन और ब्लैकी बुरी तरह से उछल पड़े। दरवाजे पर इमरान हाथ में मशीन गन लिए खड़ा था। उसके जिस्म पर अस्पताल वाला लिबास ही था। उसके साथ सफदर था, उसके हाथ में भी मशीन गन थी। ओह, तुम तुम अली इमरान यहाँ कैसे पहुँच गए? ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा, मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, कमरा मशीन गन की रेट और ब्लैकी की चीख से गूंज उठा। ब्लैकी ने बिजली की सी तेजी से जेब में हाथ डालना चाहा था, लेकिन सफदर की मशीन गन से शोले उगली और ब्लैकी लट्टू की तरह घूमता हुआ नीचे जा गिरा। मैंने सोचा कि तुम वहाँ अपने बॉस के कहने पर प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करने की तकलीफ करोगे। मैं खुद भी तुम्हें इत्तला दे दूँ और तुम्हारे हेडक्वार्टर के बॉस को भी पता चल जाए कि स्पेशल ट्रांसमीटर को फाड़ कर उसने मुझे ख़त्म करने की जो कोशिश की थी, ऐसी कोशिशों से इमरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता इमरान जब उस ब्लैक थंडर का खात्मा करने निकलेगा तो फिर ब्लैक थंडर को भी मालूम हो जाएगा कि वो कितने पानी में है। और तुम्हारी बॉस की तालिस्तानिया सफारत खाने वाली बात मैंने सुनी है, इसलिए उसने खुद ही ब्लैक थंडर का रास्ता मुझे बता दिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दरवाजे में ही खड़ा था। उसे या सफदर ने आगे बढ़ने की कोशिश ना की। तुम ये हसरत लिए कब्र में पहुंच जाओगे इमरान। अचानक ट्रांसमीटर से बास की चीखती हुई आवाज़ सुनाई। उसके साथ ही खौफनाक धमाका हुआ, लेकिन बॉस का फिक्र खत्म होने से पहले ही इमरान सफदर को धकेलता हुआ दरवाजे से दूर हट चुका था। धमाके की आवाज़ में ट्रूमैन की चीख भी शामिल थी। इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। अब मैं क्या करूं? सच को हो तो उसके अपने आदमी बर्दाश्त नहीं करते, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। धमाका इस कदर शदीद था कि लकड़ी का दरवाज़ा भी आकर उखड़ कर राहदारी में आ गिरा था। इमरान आगे बढ़ा तो उसने ट्रूमैन को तबाहशुदा ट्रांसमीटर की उगली तरफ दीवार की जड़ के साथ पड़ा हुआ देखा। वो बुरी तरह फिड़क रहा था। उसकी दोनों पुंडलियों से जगह जगह से खून निकल रहा था। यूँ लग रहा था जैसे पुंडलियों पर किसी ने हंजर मार मार कर जख्म बनाती हों, लेकिन पुंडलियों से ऊपर का जिस्म जख्मों से महफूज था। वो बार बार उठने की कोशिश करता, लेकिन फिर गिर पड़ता। मैं ग्रेड 1 एजेंट हूँ, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। ट्रूमैन ने इमरान को देखते ही चीख कर कहा। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मसे हो रहा था। वो वाकई बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था, वरना ऐसी हालत में तो अच्छे से अच्छे बहादुर भी और कुछ ना हो तो बेहोश ज़रूर हो जाते थे। लेकिन ट्रूमैन ना सिर्फ होश में था, बल्कि अपने जहन को भी संभाले हुए था। शायद उसके पास कोई असलहा ना था, इसलिए वो मजबूर हो गया था। ये उकबी तरफ कैसे पहुंच गया? सफदर ने गन उसकी तरफ सीधी करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। हासा होशियार और ताकतवर आदमी, उसे मालूम था कि उसके पास के उन अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है, इसलिए फिक्र खत्म होने से पहले हम तो साइड में हट गई, जबकि इसने उकबी तरफ को कलाबाजी खाई, लेकिन बस एक लम्हे की चूक हो गई। उससे कम उसकी पुंडलियां धमाके की जद में आ गई। इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैं तबाह कर दूंगा पूरे पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को। मैं ट्रूमैन हूँ, नाकाबिल शिकस्त। ट्रूमैन ने हिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा और सफदर की उंगली ट्रैगर पर किलबिलाई ही थी कि इमरान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। जख्मी और बेबस पर फायर नहीं करते सफदर, इमरान ने कहा और सफदर होंठ भींच कर खामोश हो गया। इस बार ट्रूमैन उठने की कोशिश में फर्श पर गिरा तो फिर ना उठ सका और उसका जिस्म एक झटके से साकत हो गया। बेपनाह तकलीफ की वजह से वो बेहोश हो चुका था। उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाओ सफदर, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो वाकई सचमुच वाकई मर जाए और सच की मौत पूरी दुनिया के लिए अलमिया होगी। इमरान ने ट्रूमैन के बेहोश होते ही सफदर से मुहातिब होकर कहा। सीक्रेट सर्विस ये अस्पताल ले जाना है इसे। सफदर ने मशीन गन कांधे से लटकाकर आगे बढ़ते हुए कहा। नहीं, ये अब इतना भी अहम आदमी नहीं, जनरल अस्पताल पहुंचा दो। मैं सुपर फयाज को फ़ोन कर देता हूँ। फिलहाल इसके कारनामों में एक और शानदार कारनामे का इजाफा हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये फयाज का कारनामा कैसे हो गया? सफदर ने चौंक कर पूछा। मैंने तो इसीलिए फ़िलहाल कहा, जाहिर है सेहतमंद होने के बाद ये तुम्हारे निकाबपोश बॉस के पास खुद ब खुद पहुँच जाएगा, ताकि उससे ब्लैक थंडर के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकें। सेहतमंद होने के बाद ये फयाज के बस का रोग ही नहीं रहेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मगर ये फ़िलहाल भी आखिर क्यों? इसका इलाज तो सीक्रेट सर्विस अस्पताल में भी हो सकता है।
سعودہ نے بے ہوش ٹرومین کو اٹھا کر کاندھے پر لاتے ہوئے کہا، یار تمہیں تو بھاری تنہا مل جاتی ہے، کچھ ہم بے روزگاروں کا بھی خیال کر لیا کرو، فی الحال سے اگر سپر فیاض کی چیک بک سے ایک چیک کم ہو جائے گا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ویسے بھی اس کی بیماری سے ہی یہ قصہ شروع ہوا تھا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور صفدر بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب وہ دونوں لان میں سے گزر کر راہداری کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ ویسے آپ کا اندازہ 100% درست نکلا عمران صاحب کہ یہ نیشنل ٹاؤن والی کوٹھی میں چھپا ہوا ہوگا۔ صفدر نے چلتے ہوئے کہا، اور ہاں مجھے اس قسم کے مجرموں کی نفسیات کا علم ہے۔ بہرحال ہم بروقت پہنچ گئے، ورنہ یہ لوگ لازماً پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیتے، پھر خامخواہ ایک اور عذاب کھڑا ہو جاتا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب میرے خیال میں آپ پہلے چیف باس کو فون کر کے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے جنرل ہسپتال پہنچ جانے پر ناراض ہو جائیں۔ صفدر نے بے ہوش ٹرومین کو وہیں برآمدے میں فرش پر لٹاتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی کار تو کوٹھی سے باہر تھی اور وہ ٹرومین کی اس حالت میں اٹھا کر کوٹھی سے باہر نہ جا سکتا تھا۔ چلو ایسے ہی صحیح، تم کار لے آؤ، میں تمہارے باس سے معلوم کر لیتا ہوں، مجھے تو بہرحال چیک چاہیے، تمہارا باس دے دے یا سپر فیاض۔ ویسے تمہارا باس بہت کنجوس آدمی، جیسے ہی چیک کی بات ہوئی اس نے یہی کہنا ہے کہ اسے کسی گٹر میں پھینک دو۔ حکومت کا خزانہ ان جیسے مجرموں کے عوض حالی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے جواب دیا، خزانہ کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ایک چیک سے خزانہ حالی کر دیں گے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے میں نے تو صرف اتنی درخواست کرنی ہے کہ ایک ہنسا ڈال کر چیک مجھے دے دیا جائے، باقی صفرے میں ڈال لوں گا، صفروں کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی نا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور صفدر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنستا ہوا پھاٹے کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو پیارے ساتھیو، اسی کے ساتھ بلیک تھنڈر کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلیک تھنڈر سیریز کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔